باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، آج کی ہماری گفتگو نہج البلاغہ کلمات کے ساتھ، اس کا نشان ہے 55 پچھلی مرتبہ ہم نے 54 تک اس کو کور کیا تھا، آج 55 پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ یہ جو پہلا جملہ ہمیں امیر المومنین کا نظر آ رہا ہے، اس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ الصبر صبران، صبر علی ما تکرہ و صبر عما تحب۔ یہاں پر امیر المومنین نے صبر کی دو کیٹیگریز کی ہیں۔ یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم آشنا نہ ہو، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سیشن میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، ظاہر ہے کہ یہ تعبیر استعمال ہوئی تھی اور اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ صبر و صبران، صبر کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک تو اس کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی ہے کہ صبر کا مطلب ہے کچھ نہ کرنا، کہ اگر انسان سسپینڈ ہو جائے، اپنے آپ کو معطل کر لے تو اس کا مطلب صبر ہے۔ آف کورس اسلام اس کو سیکنڈ نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ صبر استقامت کا دوسرا نام ہے، یعنی پریسائسلی، بریفلی، ٹو دا پوائنٹ اگر ہم ایک اور سبسٹیٹیوٹ اس کا تلاش کرنا چاہیں کہ صبر کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہے، تو یہ وہ لفظ ہے جو ساتھ ہی ساتھ اردو میں بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے جس طرح سے جد و جہد، صبر و استقامت۔ جد و جہد کے اندر بھی کوشش اور مسلسل کوشش کے لیے یہ دو لفظ ہیں جو واو کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں کہ جیسے ایک ہی لفظ ہے، بالکل اسی طریقے سے یا اس سے کچھ کم انٹینسٹی کے ساتھ، لیکن یہ صبر و استقامت، یہ دونوں الفاظ ساتھ ساتھ استعمال ہوا کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ جو مضمون لکھنے کے لیے آتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کو جو امتحان کے اندر مضمون لکھنا ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے کہ صبر و استقامت کے اوپر ایک مضمون تحریر کریں۔ تو صبر کے لیے اگر آپ ایک دوسرا لفظ تلاش کریں تو وہ استقامت ہے، اسٹیڈ فاسٹنس، کہ ایک انسان اس بات کو طے کرے کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ کام صحیح نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر انسان اگر ڈٹ جائے تو اس کو ضد کہا جائے گا، پھر اس کو صبر نہیں کہا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ یہ بڑا ایک اسٹبن ایک اپروچ ہے اس کی، اس کے اندر بڑی ایک ڈھٹائی ہے۔ تو بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ کسی غلط کام کو جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے کرتے چلے جانا، اس کو صبر نہیں کہیں گے۔ یا جہالت کی وجہ سے کسی غلطی پر اڑے رہنا، اس کو جہالت کہا جائے گا، لیکن اس کو صبر نہیں کہا جائے گا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کو چیک کیا جائے کہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر یہ کام ٹھیک ہے، انٹلیکچولی انسان اس کو میرٹ کے اوپر دیکھ لے کہ ہاں کام ٹھیک ہے، تو اگر یہ کام ٹھیک ہے، اس کی ٹائمنگ ٹھیک ہے، این ممکن ہے کہ کام ٹھیک ہو مگر یہ کہ ٹائمنگ غلط ہے، اس کام کو ہونا چاہیے ابھی نہیں ہونا چاہیے، تو اگر ایسا ہے تو بھی اس کو اس وقت کرنا غلط ہوگا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ بھئی ایئر کنڈیشن ہے، اس کو چلانے میں کیا خرابی؟ کوئی حرام کام ہے؟ کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ جنوری کے مہینے میں جب انتہائی سخت سردی ہے اگر اس ایئر کنڈیشن کو چلا رہے ہیں تو ایئر کنڈیشن ٹھیک ہے، آپ کا مال ہے، حلال سے کمایا ہوا ہے، آپ نے حلال مال خرچ کیا ہے، مگر یہ ٹائمنگ غلط ہے، تو اس غلط ٹائمنگ پر اس کا استعمال کرنا حماقت کہلائے گا۔ یا یہ کہا جائے گا کہ جناب اس کو آپ نے صحیح وقت پر پرفارم نہیں کیا۔ آپ یہ کہیں کہ درخت ہے، درخت کے اوپر پھل ہے تو پھل کو توڑنا میرا حق ہے، درخت بھی میرا ہے، پھل بھی میرا ہے، میں نے اس کو اگایا ہے، مگر ٹائمنگ کیا ہے؟ ابھی یہ پھل کچا ہے، تو آپ اس کو اگر توڑ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ تو صحیح وقت پر صحیح ٹائمنگ کے ساتھ اس صحیح کام کو انجام دینا، اور پھر اگر وہ صحیح کام ہے تو پھر اس پہ لگے رہنا، یعنی پھر اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ والجبال و تزول، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے مگر آپ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، اس کو کہتے ہیں صبر و استقامت۔ تو یہ صبر و استقامت
جس کے اندر انسان ایک کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرتا ہے، تسلسل کا مظاہرہ کرتا ہے، کہ اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ اب یہ اپروچ صرف اور صرف موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرے، موڈ ہوا تو کر لیں گے، موڈ نہیں ہوا تو نہیں کر لیں گے، ایسا نہیں. اس لیے کہ اگر موڈ اگر ہو جاتا ہے نا تو پھر تو صبر کا موقع ہی ختم ہو گیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس انسان نے اپنے آپ کو تھوڑا سا بلند کر لیا، یا پہلے ہی یہ اس کے موڈ کے مطابق تھا تو کوئی خاص امتحان نہیں تھا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کو میٹھا کھانا بہت پسند ہے اور گلاب جامن اس کے سامنے آ گئے تو گلاب جامن کھانا اس کو صبر نہیں کرنا. گلاب جامن کھانے میں کون سا صبر کرنا؟ گلاب جامن اگر وہ کھا رہا ہے تو وہ کون سا صبر کر رہا ہے؟ لیکن اگر اس کو گولی کھانی پڑ جائے جو کہ بہت کڑوی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، جی ہاں میں بیمار ہوں، جی ہاں یہ گولی میرے لیے ضروری ہے، جی ہاں یہ میں کھاؤں گا تو میری صحت ٹھیک ہو سکتی ہے، جی ہاں کوئی ضد ہے، کوئی ضد نہیں، لیکن یہ گولی کڑوی ہے، تو اس کڑوی گولی کو کھانا اور جتنا اس کا ڈوز ہے اس کو پورا کرنا، مثلا 5 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، 15 دن کا ہے، 20 دن کا ہے، اس کو صبر کہا جائے کہ جناب اس کام کو جب تک ہونا چاہیے تب تک آپ پرفارم کریں، اس میں ناغہ نہ کریں، اس کو آپ صبر سے تعبیر کریں گے. اب ذرا دیکھیے کہ امیر المومنین نے جو صبر کی 2 کیٹیگریز کی ہیں وہ کیا ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ الصبر و صبران، یہ 2 طرح کا صبر ہوتا ہے. صبر علامہ تکرہ، اس پر صبر کے جو تمہیں ناپسند ہے، جو تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، کام ٹھیک ہے تو اگر تم صبر کرتے ہوئے اس کام کو جو تمہیں پسند نہیں آ رہا اگر کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرو تو یہ ایک صبر کی ایک قسم یہ ہے. اور دوسرا صبر کا وہ معاملہ ہے اما تحب، کہ جو تم کو بہت پسند ہے مگر تم صبر کرتے ہوئے اس کو ترک کر دو. تو جو تم کو پسند ہے اس کو اگر صبر کرتے ہوئے تم ترک کر دو تو یہ صبر کی دوسری قسم. اب یہاں پر اس مثال کو لے آئیے، یعنی اگر میں بالکل عام زندگی کی مثال عرض کروں تو اس کو آپ کہہ لیجئے وہ کڑوی گولی with bitter taste، اور اس کو آپ کہہ لیجئے گلاب جامن سویٹ. میں نے گزارش کی کہ گلاب جامن کھانے میں کیا صبر ہے اگر ایک انسان کو میٹھا پسند ہے، لیکن اگر وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو گیا اور اب اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب یہ کڑوی گولی کھانی ہے اور میٹھا نہیں کھانا ہے، تو کڑوی گولی اس کو ناپسند ہے مگر وہ کھائے گا، گلاب جامن اس کو پسند ہے مگر وہ نہیں کھائے گا. اور یہ نہ کھانا باوجود اس کے کہ کریونگ ہو رہی ہے، باوجود یہ کہ رغبت ہو رہی ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس کام کو انجام دیا جائے، مگر پھر بھی اس کے باوجود وہ اس کو انجام نہیں دے گا، تبھی وہ اپنے جسم کی کھوئی ہوئی صحت کو ریکور کر سکے گا، کیور کر سکے گا، بحال کر سکے گا. تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آبجیکٹو ٹھیک ہے، جواب جی ہاں آبجیکٹو ٹھیک ہے، میرا جسم ہے بیمار ہو گیا ہے، صحت چاہیے، صحت اس طرح سے مل سکتی ہے، یہ گولی کھانی ہے، اس سے بچنا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ گولی کھاتا رہوں گا، کنسسٹنسی کے ساتھ اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا. تو یہ دونوں صبر کی قسمیں اس 2 مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اب آپ اس کو اگر دنیا کی دیگر جو کام ہے، یہ تو بیماری والی بات ہو گئی نا، فرض کیجیے بیماری نہیں ہے، ایک انسان ہے وہ مثال کے طور پر کاروبار کے اندر آگے جانا چاہتا ہے لیکن صبح اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس موقع پر میٹنگ کرنی ہے اپنے کلائنٹس کے ساتھ اس موقع پر وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا وہ اپنے اس کاروبار کے اندر کامیابی حاصل کر پائے گا؟ ظاہر کہ نہیں کر پائے گا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کالج میں اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا، وہ کلاس اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا، تو اس مرتبہ اس کو کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے کہ وہ مسلسل اپنی اس کلاس کو اٹینڈ کرے، اپنے پریکٹیکلز کو اٹینڈ کرے تاکہ وہ اس رزلٹ کو حاصل کر سکے. تو یہ سارا کا سارا کنورج ہو جاتا ہے صبر و استقامت پر. اس کو سونا اچھا لگ رہا ہے مگر وہ اپنی نیند کو کمپرومائز کرتا ہے کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے. اب اگر آپ اس کو خالصتاً دینی کانٹیکس میں لے آئیں تو دینی کانٹیکس میں لانے کے لیے آپ اس میں تمام تر اطاعتیں اور تمام تر معصیتیں ان سب کو لے آئیے. یعنی اب اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے، یہ تو عام زندگی کی مثالیں ہو گئیں، ناٹ ورکنگ،
یہ تو زندگی کی مثالیں ہو گئی، کڑوی گولی، گلاب جامن. یہاں پر آپ رکھ لیجئے اطاعت، اطاعت پروردگار، مثال اس کی بن جائے گی نماز. کیا اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے؟ آف کورس صبر کی ضرورت. کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اگر نیند کمپرومائز کرنی پڑے گی تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تو نیند کمپرومائز کرنی پڑے گی. بستر اچھا لگ رہا ہے لیکن انسان اس بستر کو چھوڑ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے معصیت، شراب اچھی لگ رہی ہے کسی کو، فرض کیجئے کہ وہ اس کا عادی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں یہ مثال بھی دی جائے تو حیرانی ہوتی ہے لوگوں کو کہ جناب یہ بھی کوئی مثالیں دینے والی، یہاں کون شراب پیتا ہے؟ صحیح بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں پیتے، عام طور پر نہیں پیتے. لیکن یہ کہ بہرحال ویسٹ کے اندر، امریکہ، کینیڈا، یورپ وغیرہ کے اندر تو یہ ایک پرابلم ہے نا. تو وہ اس کو پسند ہے، یا سگریٹ وہ اس کو اچھی لگ رہی ہے مگر وہ اس کو ترک کرتے. اب سگریٹ کا معاملہ شرعی نقطۂ نظر سے شاید حرام تک نہ جائے لیکن ناپسندیدہ تو ہے. اسی طریقے سے اور جتنی مثالیں آپ کہہ سکتے ہیں. کسی کو گالی دینے میں بہت مزہ آتا ہے، غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتہ چلے کہ نہیں یہ چیز جائز نہیں ہے اور وہ اس کے لیے رک جائے کہ نہیں جناب ایسا میں نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد حالات، اس کے اندر بھی انسان کو کوئی مصیبت پیش آ سکتی ہے. اس مصیبت کے موقع پر وہ آنکھوں میں آنسو آ جائے، نو ایشوز. اگر دل میں غم کا احساس ہو، نو ایشوز. انسان کو پروردگار نے سنگ دل نہیں بنایا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اسی لیے اس کو جو مس یوز کیا جاتا ہے گریے کے خلاف، وہ بہت بڑی زیادتی ہے. جیسے کہ اگر آپ یعقوب علیہ السلام کے الفاظ کو دیکھیں گے جو سورہ یوسف میں ہیں، تو انہوں نے کہا ہے صبر جمیل، کہ میں کیا کروں گا، کہ میں صبر جمیل کروں گا. یعنی ایسا صبر کروں گا جس میں جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، بہت اچھے طریقے سے میں صبر کروں گا. مگر اس صبر کے کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ اب یزت عینہ من الحزن فہوا کذی، اتنا گریا کیا کہ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی. تو یاد رکھیے گا کہ صبر اور گریا یہ آپس میں متصادم نہیں ہے. اگر ایک انسان گریے کے ساتھ بھی اپنے دل میں پروردگار عالم کے لیے کوئی نیگیٹو جذبہ نہیں رکھتا، ایک مصیبت ہے، ایک مشکل ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر رنج محسوس کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. انسان کو سنگ دل نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہی بات کہ جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم کی زوجہ، ان کے بطن سے تھے اور ان کی وفات ہو گئی، تو پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو اس موقع پر صحابی رسول ایک ہیں، انہوں نے سوال کیا انتا یا رسول اللہ و تبکی، اے اللہ کے رسول آپ اور گریا کر رہے ہیں. یعنی ذرا مس کنسیپشن دیکھیں کہ اس وقت بھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ دس از سم تھنگ اگینسٹ دا کانسیپٹ آف پیشنس اینڈ صبر. تو پیغمبر اکرم نے جواب دیا تھا کہ ان القلب لیحزن، کہ دل غمزدہ ہوتا ہے. ان القلب، قلب یعنی دل، لیحزن اس کے اندر حزن آتا ہے. وان العین لتدمع، اور آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں. ولیکن لا نقول الا ما یرضی، مگر دیکھ لو کہ ہماری زبان سے جملہ وہی نکلتا ہے کہ جو رضائے پروردگار کے مطابق. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مالک تو نے ظلم کر دیا، مالک تو نے کتنا غلط کر دیا، نہ، ایسا کوئی جملہ ہماری زبان سے نہیں آئے گا. جملہ وہی ہوگا کہ جو مرضی پروردگار کے عین مطابق ہے. جو امام حسین کا بھی انداز تھا کہ رضن بقضائک و تسلیماً لامرک، کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں اور تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ جو تسلیم و رضا کی خو ہے، جیسے کہ انا للہ کے جملے کے ساتھ امام نے اس کو پڑھا ہے، اور انا للہ صابرین کا وصف بیان کیا ہے قرآن مجید نے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب مصیبت آتی ہے تو ہے وہ مصیبت، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو صبر، رضا، تسلیم، یہ سب آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. مختلف درجات اس کے حوالے سے انسان حاصل کرتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اسی کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ میدان جنگ میں صبر، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنے ہی مختصر گروہ ایسے ہیں، چھوٹے گروہ، غلبت جو غالب آ جاتے ہیں، فئۃ کثیرۃ بڑے گروہوں کے اوپر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. کب؟ جب انہوں نے صبر کیا. تو یہ صبر کون سا ہے؟ کہ استقامت. پھر ایک مرتبہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ موقع جنگ کا ہے یا نہیں ہے، جنگ کرنی چاہیے یا نہیں، جنگ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں.
اگر جنگ ہے، جسٹیفائڈ ہے، میدان میں جانے کا وقت ہے، اب جب جانا ہے تو فرار کی کوئی گنجائش نہیں. یہ فرار نہ کرنا بھی صبر کا مصداق ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا. خلاصہ واپس سے، الصبر و صبران، کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ صبر کہ جو ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ جو انسان کو ناپسند ہے، کراہت جس سے وہ فیل کرتا ہے، جو تم کو ناپسند ہے اس پر صبر. اور ایک وہ صبر ہے کہ جو تم کو بہت پسند ہے لیکن تم صبر کرتے ہوئے اپنی پسند کو ترک کر دیتے ہو. پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. رنج سے کھوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئے. یہ بھی ایک کیفیت کہ انسان جب رنج کا کھوگر ہو تو ٹھیک ہے، وہ رنج سے دوستی کر لیتا ہے، مٹ جاتا ہے رنج. یعنی رنج ہوتا ہے مگر اس کا احساس اس طریقے سے ظاہر نہیں ہوتا. یعنی ایک مرتبہ پھر اگر آپ اس کو اسی ایک مثال کے اوپر منطبق کریں کہ بھئی جو فجر کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے اس کے لیے پہلے دن اٹھنا بہت مشکل ہے. ایک ہفتہ اگر وہ اٹھ جائے تو پھر آسان ہونے لگتا ہے. ایک مہینہ اگر وہ اٹھ جائے تو پھر اور آسان ہو جاتا ہے. ایک سال اگر وہ اسی طریقے سے ریگولر فجر کی نماز پڑھے تو پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اس کا ایک روٹین بن جاتا ہے، اس کا ایک اخلاق بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے یہ کوئی مشکل معاملہ ہے ہی نہیں، الٹا مسئلہ ہے. اب وہ اپنے آپ کو اسٹرائیو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایفرٹس لگاتا ہے نماز شب کے لیے. یعنی پہلے یہ معاملہ تھا کہ بھئی فجر کی نماز پڑھی، ارے آج کی مس ہو گئی. یعنی اپنے آپ سے ہی سوال کر رہا ہے، کسی اور کو تو حق بھی نہیں ہے کہ کسی بالغ انسان سے پریسائسلی اس کے گناہ کے بارے میں سوال کرے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی شخص ہے وہ اپنے آپ سے ہی کہہ رہے آج کی نماز میری مس ہو گئی، تو وہ پہلے اسٹرائیو کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، کس لیے؟ تاکہ ایک ریگولیرٹی، کنسسٹنسی، صبر، استقامت پیدا کرے. کس چیز کے لیے؟ فجر کی نماز کے لیے. ٹائم کمز کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے نا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد اس کی ایفرٹس جا رہی ہیں نماز شب کے لیے. جیسے ماہ رمضان کا روزہ، کا ماہ رمضان کا روزہ رکھا. ایک شخص ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ جناب ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہ تو رکھنا ہی تھا نا. یعنی اس میں سوال کیا ہے؟ یعنی وہ اتنا یوز ٹو ہو چکا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے اس نے مولڈ کر لیا ہے کہ اب ماہ رمضان کا روزہ رکھنا تو اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ثواب کے اعتبار سے بڑا معاملہ ہے، کرنے کے اعتبار سے وہ کام کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اب اس کے لیے وہ بالکل روٹین کا مسئلہ بن چکا ہے. اب اس کے لیے رجب کا روزہ، شعبان کا روزہ جو مستحب ہے، واجب بھی نہیں ہے، مگر وہ اس کے لیے جا رہا ہے. ایک ہے وہ زکوٰۃ اور خمس نکالنا بھی اس کے لیے مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے کیسے نکالا جائے، دل نہیں مانتا. ایک وہ شخص ہے کہ جو اس کے لیے تو اپنے آپ کو بالکل ریڈی کر چکا ہے. اب تو وہ دیگر صدقات اور خیرات کے لیے چاہتا ہے کہ موقع ملے تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کروں. یہ آپ اس کے اندر بھی ڈال لیجیے. وہ جو گلاب جامن کی بات ہو رہی تھی کہ جناب گلاب جامن کھانا پسند ہے تو اب ڈائبٹیز ہو گیا تو نہیں کھا سکتے. اتنا وہ اپنے آپ کو اس سسٹم کے اندر ڈھال لے کہ کریونگ ختم ہو جائے. یہ ایک بالا تر مرحلہ ہے کہ وہ کریونگ ہی ختم ہو جائے. وہ کہ اب کریونگ ہی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا معاملہ ہے کہ گلاب جامن دیکھتا ہوں تو ابکائی ہونے لگتی ہے، وچ از سم تھنگ ان یوزول. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جو اس طریقے سے بھی اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ صبر کے حوالے سے امیر المومنین کا ایک بہت ہی قیمتی جملہ ہے جس میں انہوں نے دو کیٹیگریز کی ہیں. قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس کو میں دیکھ رہا تھا، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اپنی شرح کے اندر اسی موقع پر لکھا. یہ سورہ فصلت کی آیت، سورہ فصلت جس کا دوسرا نام سورہ حامیم سجدہ بھی، اس کی آیت نمبر 30 ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، یہ جو انہوں نے کہا یہ ان کے دل کے عقیدے کی ترجمانی تھی. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، یعنی جو اس بات کے قائل تھے. ایک ہوتا ہے کہنا جو صرف زبان سے ہوتا ہے، ایک ہم کہتے ہیں یہ اس کے قائل ہیں. یعنی اس قائل ہیں کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے.
ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ اس بات کے اوپر ڈٹے رہے کہ بھئی جب رب اللہ ہے تو ہے، جب وہ پالنے والا ہے تو اس کی ربوبیت کے جو تقاضے ہیں وہ مجھے پورے کرنے ہیں۔ فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، وہ جو کہ انسان کام کرتا چلا جائے، اذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب، کہ ایک کام ہو گیا دوسرا کام ہو گیا تیسرا کام، ٹھیک ہے درمیان میں تھوڑا سا allow yourself to have a break, ریلیکس، بٹ دین موو آن، پھر اس کے بعد اگلا کام، پھر وہ ختم ہوا پھر اگلا کام، پھر وہ ختم ہوا اگلا کام، کب تک؟ الی ربک فرغب، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جب تم اس دنیا سے جانے لگو، اس وقت انسان فارغ ہوتا، یعنی جب دنیا سے فارغ تب کام سے فارغ، ورنہ جب تک وہ دنیا میں سانس لے رہا ہے تب تک وہ اس کام کو جسٹیفائی کرتا رہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس کے بعد انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، تو یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جن پر فرشتے نازل ہوں گے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے، اور ان پر فرشتے نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ غمگین ہونے کی ضرورت، اب وہ معاملات ختم، ایک تمہیں خوف تھا آگے کا، ہم آ گئے ہیں تمہیں لینے کے لیے، وی آر ہیئر ٹو ریسیو یو، ڈونٹ بی افریڈ، نو فیئر ایٹ آل اباؤٹ یور فیوچر، کہ آگے کیا ہوگا، سب اچھا ہے سب اچھا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ اور نمبر 2، لا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، یعنی جو تم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اب ہمارے ساتھ جا رہے ہو تو وہ تمہارے پیارے تھے، عزیز تھے، محبت کرنے والے تھے، ظاہر ہے کہ ایک انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو غم ہوتا، تو وہ فرشتے آ کر اس کو اس بات پر بھی تسلی دیتے ہیں کہ غمگین بھی نہ ہو اور آگے کے لیے پریشان بھی نہ ہو، اور پھر اس کے بعد کیا کرو کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی تمہیں مبارکباد کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بھئی یہاں پر جو چیز پروردگار نے مانگی ہے وہ دو چیزیں، نمبر 1 کہ تم قائل ہو اس بات کے کہ وہ تمہارا پالنے والا ہے، جب اس کو اس طرح سے مان لیا تو پھر نبوت، امامت سب اس کے اندر آ جائے، اور نمبر 2 استقامت، کہ پھر جو اس کے تقاضے ہیں اس کو تم استقامت کے ساتھ، اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ پورے کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ ہو گیا جناب الصبر و صبران۔ اب اس کے بعد اگلے جملے کی طرف آئیے، یہ ہے 56، آسان ہے، اور اس سے بھی ملتا جلتا ایک جملہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اندر امیر المومنین نے انسان کی 2 کیفیتوں کو ڈسکس کیا ہے۔ وہ 2 کیفیتیں کون سی ہیں؟ ایک وطن میں، ایک سفر میں۔ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس کو؟ میں تھوڑا سا دکھ رہا ہے چل، کہ مجھے تھوڑا سا لائٹ کے اعتبار سے لگ رہا ہے کہ شاید پرابلم۔ اینی ویز، الغنا فی الغربت وطن والفقر فی الوطن غربہ، 2 مقامات ہیں، 2 کیفیات اور 2 نتائج، 2 مقامات، 2 کیفیات اور 2 نتائج۔ اچھا اگر آپ دیکھیں تو اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک تو لفظ ہے یہاں پر وطن، ایک ہے یہاں پر لفظ غربت، یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ آپ ظاہر ہے کہ اردو میں جب غربت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مفلسی، فقر، پیسہ نہ ہونا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر یہ لفظ ایک اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے اجنبیت۔ ایک ہے آشنا، لوگ موجود ہیں جو پہچاننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ایک ہے غربت، غریب الوطن۔ 8ویں امام کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا، وہ کس اعتبار سے؟ کہ شہر طوس، خراسان، وہ امام کا وطن نہیں تھا، تو غریب الوطنی یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غریب الوطنی یعنی وطن کے اعتبار سے غربت۔ اپنے وطن میں اگر ایک انسان ہے
تو وہ آشنا، جاننے والے، دوست، رفیق، عزیز، رشتہ دار، ان کے درمیان. اور اگر پردیس میں ہے تو ظاہر ہے کہ پردیس میں اس کے جاننے والے نہیں ہیں. تو ایک انسان کو کہاں پرابلم ہوگی؟ یعنی بٹ نیچرل ایک انسان کو کہاں پرابلم ہونی چاہیے؟ جہاں اپنے ہیں، چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، دوست ہیں، اعزا ہیں، اقربا ہیں، وہاں پر اس کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. کوئی مشکل ہو گئی، پریشانی ہو گئی تو کوئی ساتھ دینے والا مل جائے گا. کوئی پڑوس ہے، جاننے والا ہے، کوئی دوست ہے، اس کو بلا لیا. رشتہ دار اتنے سارے ہیں، کسی نہ کسی. آپ کو معلوم ہے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، کراچی ہی کے اندر رہتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز لینی ہے تو کہاں جانا ہے، کون سی دکان سے یہ ملے گا، کون سی دکان سے وہ ملے گا، کہاں سے جا کر وہ اپنی شاپنگ کر سکتا ہے، گروسری کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو پتہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے وطن میں یہیں پر پلا بڑھا، تو سب کچھ معلوم. تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے وطن میں ایک کمفرٹ زون میں ہوتا ہے. اور اگر پردیس میں ہو تو یہ ساری مشکلات ہیں. بیمار ہو گئے تو کس کو دکھانا ہے، کون ڈاکٹر ہوگا، اگر کچھ خریدنا ہے تو کہاں جا کر خریدیں، اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو کس سے مشورہ کریں، اگر کوئی درد دل بیان کرنا ہے تو کون ہمدرد ہے کہ جس کو ڈھونڈیں جس سے اپنا درد دل بیان کر سکیں. تو یہ مسئلہ آئے گا پردیس میں. تو دیس میں انسان کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، پردیس میں انسان کمفرٹ زون میں نہیں ہوتا. ان پرنسپل ایسا ہی ہے. مولا فرماتے ہیں مگر ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ معاملہ بالکل بدل جاتا ہے. یہ آبزرویشنل ایک آپ وزڈم آپ کہہ لیجیے، ایک وائز آبزرویشن کہ ایسا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وطن اور غریب الوطنی. مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ مل جائے، اگر یہ مل جائے تو انسان پردیس میں بھی وطن والا ماحول حاصل کر سکتا. اور اگر یہ ہو تو اپنے وطن کے اندر بھی غریب الوطن ہو جاتا ہے. دیس بھی اس کا پردیس. وہ کیا ہے؟ پیسہ، الغنا، مال، دولت. بس سیدھی اور صاف بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس مال ہے تو اس مال کے ذریعے سے آپ پردیس کو بھی دیس بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی دیس نہ بن سکے بٹ سم واٹ سملر. بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو انسان دولت کے ذریعے سے وہاں پر بھی حاصل کر سکتا ہے. آپ ہوٹل کے اندر چلے جائیے، چیک ان کر لیجئے، تو وہاں پر ہوٹل کے اندر آپ کو سہولت مل جائے گی جو آپ رہنا چاہتے ہیں. آپ کو کھانا کھانا ہے، ہوٹل کے اندر ریسٹورنٹ موجود ہے. جیب میں مال ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے. یعنی اس کا کوئی تعلق اچھے برے سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ ایک آبزرویشن ہے کہ انسان جب آبزرو کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعاً بات تو یہی ہے کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں پر چلے جائیے، وہاں پر آپ چیک ان کر لیجئے، آپ کے پاس حلال کا مال ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے. حرام ہے تو بھی یہی ہوگا، لیکن یہ کہ حلال ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی مذمت کے عنوان سے شاید نہیں کہا جا رہا، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ہوتا ہے اسی طریقے سے کہ اگر ایک انسان کے پاس مال موجود ہے، وہ 5 اسٹار ہوٹل نہ بھی ہو تو کوئی مکان کرائے پر لے لے گا، 2 آدمی نوکر رکھ لے گا. خود اگر نہیں معلوم ہے کہ کہاں سے کون سی چیز ملے گی تو اس کو پیسہ دے گا، وہ جا کر لے کر آئے گا. پیسہ اگر ہے تو بیمار اگر ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا. وہ اگر مہنگا ڈاکٹر ہے تو مہنگی فیس دے دے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے اندر. اگر پیسہ اس کے پاس ہے تو بہت سارے لوگ خود سے ملنے کے لیے آ جائیں گے، اس سے دوستی کرنے کی کوشش کریں گے. آن دا ادر وے راؤنڈ اگر آپ دیکھیں، والفقر فی الوطن غربہ، کہ اگر فقر ہے، فقر کا مطلب فقر، اس کو اردو میں بھی یہی کہیں گے، والفقر فقیری، مال نہیں ہے، تنگ دستی ہے، پیسہ نہیں ہے. والفقر فی الوطن غربہ، اگر فقر ہے تو انسان اپنے وطن کے اندر بھی غریب الوطن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ فیس لیے بغیر تو علاج کرے گا نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ گروسری کہاں سے لینی ہے، مگر وہاں پر جب تک مال نہیں دیں گے تب تک وہ اپنا مال آپ کو بیچے گا نہیں. تو مال کے عوض مال ملے گا، فری میں تو نہیں ملے گا. تو یہی چیز امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ مال کی وجہ سے ایک انسان اگر پردیس میں گیا تو پردیس کے اندر بھی وہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر آ جائے گا، اور اگر مال نہیں ہے تو وہ اپنے وطن کے اندر بھی پردیس والا ہی ماحول محسوس کرے گا. دوست بھی کئی دفعہ آنکھیں پھرا لیتے ہیں، آنکھیں چرانے لگتے ہیں، وہ نہیں آتے.
جب ان کو پتہ چل جائے کہ اب ہمارے اس دوست کے پاس مال موجود نہیں. یہ ان کی طرف سے غلط ہوگا مگر ایک ایفیکٹ یہی ہے. جس طرح سے گرمی آتی ہے تو انسان کو پسینہ آنے لگتا ہے, ٹھنڈ آتی ہے تو جیکٹس نکال لیتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے اگر مال ہے تو انسان اپنے غریب الوطنی کو بھی وطن بنا لیتا ہے, اور اگر فقر ہے تو اپنے وطن کے اندر بھی وہ اجنبی بن جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انسان واقعاً حلال سے اپنے آپ کو وسعت میں رکھ سکتا ہے رکھے. فقر کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کیا گیا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ابھی آگے آپ دیکھیں گے قناعت کی بات آئے گی, لیکن یہ کہ اصولی طور پر پاورٹی اس کو کوئی سیلیبریشن کے نظر سے نہیں دیکھا گیا کہ انسان پاورٹی کو سیلیبریٹ کرے نا. کیوں انسان یعنی اتنا اگر ایک انسان اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا یا اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرز جن کی مینٹیننس اس کی ذمہ داری ہے, ان کا خرچہ دینا اس کی ذمہ داری ہے, اگر اتنا اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے لیے کاروبار کرنا واجب ہے. وہ کہ کیا ملے گا, وہ ملے گا نہیں ملے گا وہ بات کی بات ہے, کوشش تو کرو. اور اگر اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے خرچے اٹھا سکتا ہے, اپنے فیملی ممبرز کے خرچے اٹھا سکتا ہے, مگر ان کو مزید بہتر سچویشن کے اندر لانے کے لیے اگر وہ مزید کاروبار کرے تو یہ مستحب ہے. پھر لائن کہاں ڈرا ہوتی ہے وہ اگلا جملہ دیکھیے, الغنا فی الغربت وطن والفقر فی الوطن غربہ. یہ دوسرا جملہ ہو گیا آج کی حد تک. اب آئیے اس کے بعد تیسرے جملے کی طرف چلتے ہیں. القناعۃ مال لا ينفد, بے شک وہ مال اس کی بڑی امپورٹنس, لا شک فیہ ولا ریب, مگر اب اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے اور وہ ہے قناعت. ایک انسان کہے کہ جناب میں نے شروع کیا تھا, مولا فرما رہے القناعۃ مال, قناعت بھی مال ہے اور ایسا مال ہے کہ لا ينفد, کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. قناعت کا مطلب ہے کنٹینٹمنٹ, کہ جتنا ہے انسان اس میں گزارا کرے, جو حلال سے اس نے کمایا ہے اس حلال میں وہ گزارا کرے. زیادہ ہے تو وسعت کے ساتھ, کم ہے تو کم خرچ کے ساتھ, مگر اس کے اندر گزارا کرے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دوسروں کے پاس جو چیز موجود ہے, ایک تو ان سے حسد محسوس نہیں کرے گا, دوسرے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا, احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا, پھر اس کے بعد تیسرا کہ ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. بھائی بہت ضرورت اگر کسی کی ہے واقعاً, اگر وہ کوئی بہت مستحق, ایک الگ بات ہے, ورنہ اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ انسان خواہ مخواہ اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے. وہ کیوں پھیلائے؟ آپ نے غور کیا؟ تو پھر یاد کیجئے جو ابھی میں بات کہہ رہا تھا کہ مال یس کس لیے؟ خرچوں کو پورا کرنے کے لیے, بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد سہولت کے لیے, بالکل ٹھیک. اب اس کے بعد کہیں رک جائیے, کہیں رک جائیے. یعنی یہ میں آپ سے عرض کروں کہ شاید پہلے بھی یہ بات آئی ہوگی جب پچھلے سیشن کے اندر بھی, مگر یہ تو ایور گرین موضوع ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ابھی تو گنجائش اتنی آ گئی ہے کہ میں 1 کروڑ کما چکا ہوں اور 2 مہینے کے اندر میں 2 کروڑ بنا لوں گا, پھر 2 مہینے کے اندر میں 4 کروڑ بنا لوں گا, 6 یا 2 سال کے اندر بنا لوں گا, تھوڑا بریک ویسے ہی دے دیں, تھوڑا بریک ویسے ہی دے دیں. یہ حیران کن لگے گا آپ کو, لیکن نہیں, واقعی تھوڑا بریک ویسے ہی دے دیں. تھوڑا سوچنے کے لیے درمیان میں اپنے آپ کو اسپیس دیجئے, جبکہ وہ چیزیں کلک کر رہی ہیں. ایک تو وہ منزل ہے نا کہ جہاں میں کہوں کہ جناب اتنا ہے ہی نہیں کہ میں اپنے خرچے اٹھا سکوں, زیادہ ایفرٹس کیجیے, خدا پر بھروسہ کیجیے, زیادہ ایفرٹس کیجیے. کچھ نہیں ہے, کلاڑی اٹھائیے, جنگل میں جائیے, لکڑیاں کاٹیں, لائیے, بیچیے, اور اس کے بعد کچھ کاروبار کو آگے بڑھائیے. بسم اللہ. یہ تو بیٹھنے کا کام نہیں ہے, آگے بڑھیے, بالکل صحیح. وہ کہے نہیں میں خرچے تو اٹھا سکتا ہوں لیکن بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں. ایفرٹس کیجیے, اور ایفرٹس کیجیے, محنت کیجیے, زحمت کیجیے, اللہ برکت دے گا. یہ وہ موقع ہے. کہا اللہ کا شکر ہے خرچے بھی اٹھا رہا ہوں, بہتری بھی آ چکی ہے, اور بہتری آ گئی, اور لگتا ہے کہ ابھی اور کر سکتا ہوں. تھوڑا سا بریک, تھوڑا سا بریک. کنٹینیو کریں جتنا آپ کما رہے ہیں, مگر نئے کام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائیے.
ویسے ہی 1 مہینہ 2 مہینہ بریک لے لیں, تھوڑا مسجد میں زیادہ جائیں, تھوڑا شب جمعہ دعائے کمیل زیادہ اٹینڈ کریں, تھوڑا ویسے ہی فجر کے ٹائم پر بیٹھ جائیں مصلی پر, خدا سے کچھ باتیں کریں, کچھ رکیں, تھوڑا سا بریک کریں, پھر اس کے بعد واپس جائیے کاروبار کی طرف. اور بھی اگر آپ کو مال ملتا ہے حلال سے ملتا ہے, اعتراض نہیں ہے, مگر اب اس کیفیت کے ساتھ جائیے کہ اب جو مل رہا ہے وہ صرف کریونگ کی وجہ سے نہ ہو. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ صرف ایک کریونگ ہو رہی ہے کہ اور کما لو اور کما لو, تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کا تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہے. یہاں پر قناعت کو اپنے اندر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کریونگ کو کرٹیل کیجیے. چاہے آپ بعد میں جائیں اس کو کمانے کے لیے کہ بھائی کماؤں گا, ارب پتی بن جاؤں گا, اور دین کا کام کروں گا, اور خدمت کروں گا, غریبوں کو اٹھاؤں, بہت اچھی بات ہے, کیجیے, مگر ان سب کو اٹھاتے اٹھاتے خود مت بیٹھ جائیے. آپ کا اپنے پروردگار کے ساتھ جو کنیکشن ہے نا وہ اس اپارچونٹی کاسٹ کی نظر ہو رہا ہے, یہ بھی نہ ہو. تھوڑا درمیان میں گیپ دے دیجیے, ویسے ہی گیپ. اسی لیے جو بعض افراد خاص طور پہ پیسے والے کبھی کبھی یہ کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں کہ جناب ہم سال میں 1 دفعہ عمرے کے لیے چلے گئے, جائیے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں جائیے. وہ کہیں کیا فرق پڑے گا؟ بالکل فرق پڑے گا. اور کسی اور کو بھیج دیں, آپ کے پاس گنجائش ہے تو 100 بسم اللہ ضرور بھیجیے, آپ کے پاس گنجائش ہے 100 بسم اللہ, کسی اور کو بھی بھیج دیجیے, مگر آپ کے اپنے جانے سے جو فرق آپ کے اندر پیدا ہوگا وہ آپ کے جانے ہی سے پیدا ہوگا. کہ جب انسان کچھ دنوں کے لیے 10 12 دن 15 دن کے لیے موبائل فون بھی کم استعمال کرے, حرم کے اندر جائے, امام حسین کے روضے میں جائے, کچھ باتیں کرے, کچھ پونڈر کرے, ری تھنک کرے, ری وزٹ کرے بہت ساری چیزوں کو, یہ اس صورت میں ہو پاتا. اس کو روزانہ بھی ہونا چاہیے نماز, اسی لیے ویکلی بھی ہونا چاہیے شب جمعہ اسی لیے, اینولی بھی ہونا چاہیے ماہ رمضان اس لیے, سفر کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے حج عمرہ زیارت اس کے لیے. ان چیزوں کے ذریعے سے تھوڑے تھوڑے بریک لیجئے اور اس بریک کے ذریعے سے اس کریونگ کو کرٹیل کیجئے. وہ کریونگ اگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ کمائیے, پھر وہ قناعت کے خلاف نہیں. لیکن اگر کریونگ کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دلدل کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ پھر 2 بھوکے ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, دنیا کا طلبگار اور علم کا طلبگار. امیر المومنین ہی کا جملہ ہے. علم کی طلب تو اچھی ہے, مگر یہ دنیا کی طلب اس معنی میں کہ جس میں کریونگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. آپ کو پوری دنیا بھی اگر مل جائے گی, ہم کو اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو ایک دوسری دنیا کی طلب انسان کے اندر موجود. ایک کائنات مل جائے تو پھر ایک دوسری کائنات کی طلب اس کے اندر موجود ہے. آئی ہوپ کہ میں اس بات کو آپ کے لیے کچھ واضح کر پایا. مولا فرماتے کہ قناعت خود مال ہے, قناعت خود مال ہے, اور ایسا مال ہے کہ لا ینفد, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر یہ کسی نے اپنے اندر ڈیولپ کر لیا نا, یہ اخلاق کنٹینٹمنٹ, تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ کے پاس ہے, آپ اس کو خرچ بھی کریں, اپنی زندگی کو بہتر بھی بنائیں, مگر یہ انسان کے اندر ہو کہ نہیں کریونگ. اسی لیے کبھی کبھی بعض جگہوں پر میں نے یہ مثال دی, آئی ڈونٹ ریممبر کہ میں نے یہاں پر یہ مثال دی ہے پچھلے سیشنز کے اندر یا نہیں. آپ کے پاس ہے, گاڑی بھی ہے, بہترین گاڑی موجود ہے, آپ اس گاڑی کے اندر جا سکتے ہیں, اور جائیے, کوئی حرج نہیں ہے. کبھی ویسے ہی بس میں بیٹھ جائیے, آپ کو ضرورت کوئی نہیں ہے, ضرورت کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ گاڑی کے اندر جا سکتے ہیں, مگر مہینے میں 1 مرتبہ, 2 مہینے میں 1 مرتبہ کر کے دیکھیں. یہ انسان کے اخلاق کے لیے بہت مفید ہے, بہت مفید ہے. آپ اپنے جو مزدور ہیں یا گھر کے نوکر ہیں یا گھر کے اندر کام کرنے والی جو خواتین آتی ہیں, میڈز ہیں, آپ ان کا بہت اچھا خیال بھی رکھتے ہیں. یعنی ایک تو وہ شخص ہے جو خیال نہیں رکھتا, نہیں, ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا خیال رکھتے ہیں ان کا, ان کو اچھی تنخواہ بھی دیتے ہیں, ان کو ویسے ہی راشن بھی ڈلوا دیتے ہیں. کبھی ویسے ہی ان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں. کبھی یہ کریں کہ آج تم بیٹھو, میں تم کو سرو کرتا ہوں یا کرتی ہوں. کبھی یہ کر کے دیکھیں. جیسے بعض سیٹ صاحبان کو میں نے دیکھا اور مجھے واقعاً بہت خوشی ہوئی تھی, آئی شوڈ بی ویری آنیسٹ.
کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی تھی. نیگیٹوز بھی ہوں گے مگر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے یتیم بچوں کی انہوں نے افطاری کی, اور اس افطاری کے موقع پر انہوں اب افطاری بغیر پیسے کے تو نہیں ہو رہی ہے, پیسہ تو ہے, مگر پیسے سے انہوں نے افطاری کی, یتیم بچوں کی افطاری کی, ہاسٹل بوائز ان کی افطاری کی. مگر جب وہ بچے افطار کرنے کے لیے ان کی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ویٹر کون تھے؟ ان کے اپنی فیملی ممبرس, وہ سارے کے سارے ویٹر بنے ہوئے تھے. کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ بہت اثر ہوتا ہے. صرف بچوں کی بات نہیں کر رہا کہ ان پر کیا اثر ہوتا ہے, ان کی سیلف اسٹیم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, نا وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ یہ خود جو سرو کر رہے ہیں وہ اپنے نفس کی جو تربیت کر رہے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا, خاکساری, انکساری, اسی کے اندر یہ چیز بھی ہے. القناعہ, کریونگ کو کرٹل کریں. کمانے کا منع نہیں کیا جا رہا, حلال سے آپ کمائیے, کریونگ کو کرٹل کیجیے, تو پھر ایک انسان اس کو حاصل کرتا ہے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ اس کو مولا نے مال کہا ہے. مال کو مال کہتے کیوں ہیں؟ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا میلان, انکلینیشن. مال کی طرف میلان ہوتا ہے, انکلائنڈ ہوتا ہے انسان, دل اس کی طرف جھکتا ہے, دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ جو مائل ہونا, میلان, یہ اسی سے نکلا ہے مال. تو اگر ایک انسان قناعت کو حاصل کر لیتا ہے, یہ خود اتنا بڑا مال ہے, اور ایسا مال ہے کہ پھر اس کو کبھی فنا نہیں ہونا. اگر ایک انسان اس کو ڈیولپ کر لے تو پھر بہت لانگ لاسٹنگ یہ چلتا ہے اس کے ساتھ. اب اس کے بعد آئیے اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں, سنیے. پھر وہی لفظ استعمال کیا مولا نے, المالو. اس کو پہلے مٹایا جائے. المالو مادۃ الشہوات. المال و مادۃ الشہوات. مال تو مال ہے, ابھی بات ہوئی. او مال تو مال ہے, روپیہ, پیسہ, دینار, درہم, ڈالر, بینک بیلنس, بانڈز, پراپرٹی, یہ سب مال, یہ سب مال کہ جس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے. وہ سیکنڈری فیز ہے کہ جہاں پہ قناعت مال بن جائے, وہ ایک سیکنڈری فیز ہے, وہ تو ڈیولپ کرنا پڑا. یہاں پر اسی مال کو مولا کائنات ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مال ہے, جس کو تم مال سمجھتے ہو, مادۃ الشہوات, یہ مادہ ہے کس کا؟ شہوات کا. شہوات آپ کا یہ خواہشات, اور یہ جو مادہ ہے اس کو آپ کا یہ سر چشمہ. المال و مادۃ الشہوات. گھر میں کھانا موجود ہے, 5 اسٹار جانا ہے, یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مال ہو. اگر مال ہی نہیں ہے تو بھائی چٹنی روٹی پر اکتفا کیجئے, ختم. یعنی اگر چاہ بھی رہے تو کہاں سے کھائیں گے؟ تو کئی مرتبہ ایک توفیق اجباری جس کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خود ہی اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ زیادہ اس طرح کے ششکے, معذرت چاہتا ہوں آج کل کا جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, تو پڑھ ہی نہیں سکتے. بھائی پروٹوکول چاہیے, تو لینڈ کروزر ہو تو پروٹوکول کا وہ اسٹائل مینٹین ہوگا نا. وہ ڈالا ہو, اس کے اندر 4 بیٹھنے والے ہوں, 5, یہ سارے پیسے کے بغیر ہوگا. یہ بغیر پیسے کے تو نہیں ہوگا. تو وہ پیسے کی گرمی اس وقت آئے گی جب پیسہ ہوگا. جب وہ گرمی آئے گی تو اس گرمی کا ایک آف شوٹ ہوگا کہ جناب یہ ہونا چاہیے, ورنہ سیدھا سیدھا رکشا میں بیٹھ کے جائیے جہاں پر جانا چاہیے. اس کے اندر رکشا میں بھی بیٹھ کے جا سکتے ہیں, بس میں بھی بیٹھ کے جا سکتے ہیں, چلیے گاڑی میں بھی بیٹھ کے چلے جائیے. مگر یہ اتنے ششکے, یہ خواہشات ہیں. اس کے بغیر ان خواہشات کی اسپیس ہی نہیں بنے گی. آپ یہ کہیں کہ اسی کے ذریعے سے اچھے کام بھی تو ہو سکتے ہیں, وہ تو اگر قناعت ہے تب آپ کریں گے, وہ تو پہلے ڈسکس ہو چکا. اپنا مینٹیننس, یس, بہتری, یس, تھوڑی وسعت, فیسلٹیز کا اضافہ, وہ سب اپنی جگہ پہ. کریونگ کرٹیل کر کے پھر اس مال کو آپ اس ڈائریکشن میں لے جائیں, اس ڈائریکشن میں لے جائیں, یہ تو ایک طرح سے شو آف کرنا ہے. یا ایک وہ چیز ہے کہ جس کو اسراف تک پہنچانا ہے. ورنہ ٹھیک ہے اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں, روغنی روٹی کھا لیجئے, بیسنی روٹی کھا لیجئے,
آپ کو چکن اچھا لگتا ہے، کڑھائی چکن کھا لیجئے. آپ اس کے اندر بادامی قورمہ بنا لیجئے، تھوڑے بادام ڈال دیجئے مثلا، یہاں تک تو ٹھیک ہے. مگر یہ کون سی توک ہے کہ مثال کے طور پہ دوپہر کا کھانا ہے، میاں بیوی کھانے والے ہیں، 10 ڈشیں بنی ہوئی ہیں. واٹ کیا کون سا سینس ہے اس کے اندر؟ مگر جو اس کا عادی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہی سینس ہے، اگر یہ نہ کیا جائے تو نان سینس ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو مولا فرما رہے ہیں یہ گرمی جب مال کی ہوتی ہے تب یہ ساری چیزیں شروع ہوتی. ورنہ وہ 10 ڈشوں کی جگہ آپ اپنی 2 ڈشوں پر اکتفا کرتے، 3 ڈشیں کر لیتے چلیے، اور باقی واقعاً کسی اور بھوکے کا پیٹ بھر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہاں پر آغا مکارم شیرازی نے 3 چیزیں مال کے حوالے سے ڈسکس. نمبر 1 یہی خواہشات، بے لگام خواہشات، ڈیزائرز. نمبر 2 غرور، کہ یہ مال خواہشات کا بھی سرچشمہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مال ان خواہشات کے ساتھ تکبر اور ایروگنس کو بلینڈ کرتا ہے. یہ جو پروٹوکول اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کو بالآخر یعنی ضرورت اگر کسی کی ہے جسٹیفائڈ ہے، واقعا اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو ٹھیک ہے صاحب، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر ایسا نہیں ہے صرف ششکوں کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ سم ویئر اس مال کے نتیجے میں ایروگنس آ گیا ہے، اور اس ایروگنس کے ایکسپریشن کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی. پھر نمبر 3 مشغولیت، دوسرے لفظوں میں مصروفیت. صاحب بہت مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں، مسجد کیوں نہیں آتے؟ مصروف ہیں. کہ ایام اعزاں میں بھی آپ دکھے نہیں اس مرتبہ، بہت مصروف تھے، بہت مصروف ہیں. اب یہ مال کے بعد یہ مصروفیات جو آ جاتی ہیں اس کی اپارچونٹی کاسٹ ہے. جب آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو یہ نہیں کر. اچھا وہی والی بات کہ میں کہوں کہ جناب ابھی تو بیچارہ اسٹرگل کر رہا ہے، اتنا بھی نہیں کما پا رہا کہ اپنے خرچے پورے کر سکے، تو ذرا ڈبل شفٹ کے اندر کام کر رہا ہے، جسٹیفائڈ ہے، واقعاً وہ مصروف ہے. واقعاً ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ بچے کی فیس بھرنی ہے، وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے اس کو بھیجنا ہے، تھوڑی زحمت زیادہ کر رہا ہوں مگر بچے کا فیوچر بن جائے گا، بات سمجھ میں آتی ہے. چلیے ایک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بیکاز آف دیٹ کریونگ دیٹ وی ڈسکس اے لٹل ارلیئر، تو کریونگ 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 کریونگ، تو وہ گیپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو محرم کے 10 دن بھی اس کو نہیں مل رہے ہیں، اب اسے وہ عاشور کا شیعہ ہو کر رہ گیا. ماہ رمضان کے اندر بھی اس کو موقع نہیں مل رہا ہے، ہفتے میں 1 دن بھی وہ نہیں نکال پا رہا. یہ یاد خدا سے غفلت کی طرف بہت مصروف ہے. پھر اب ان کی مصروفیات اسی وقت ختم ہوگی جب یاد خدا نہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضری کا مرحلہ آ جائے، پھر مصروفیات ختم ہو جائیں گی. پھر ذرا دیکھیے کہ دنیا کا کون سا کام ان کے بغیر رک گیا؟ کچھ بھی نہیں رکے. دنیا کا کوئی کام نہیں رکے گا، کچھ بھی نہیں رکے گا، مگر یہ ہے کہ بس وہ نہیں ہوگا، اور وہ جو کر سکتا تھا وہ اس نے نہیں کیا. یہ پچھتاوا ہے. یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہاں پر جا کر انسان کا جو پچھتاوا قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے کہ وہ وہاں پر پچھتا رہا ہوگا، اے کاش کہ میں نے اس اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا، وہ میں نے نہیں کیا. تو وہ جب ایک انسان مشغول مصروف ٹائم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ یاد خدا سے بھی غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی مصروفیات میں پرائرٹیز کو درست نہیں کر پاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہاں پر گنوائی. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بھی مال کی بات آئے نا، سورہ قصص اٹھائیے، 28واں سورہ قرآن مجید کا 28 چیپٹر سورہ قصص، اس کے اینڈ میں جا کر دیکھیے گا قارون کا پورا واقعہ آپ کو ملے گا 1.5-2 صفحے کے اندر. کمال ہے. یعنی قرآن مجید کی یوں تو آپ دیکھیں گے تو کئی جگہوں پر گائیڈ لائن آپ کو ملے گی، مگر ون آف دا پلیسز کہ جہاں پر دا موسٹ کمپریہنسو ایڈوائز فار دوز ہو آر فلنتھراپسٹ، ہو آر ویلدی، ہو آر ویل ٹو ڈو، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید نے ایک 5 نکاتی منصوبہ بیان کیا ہے. 5 پوائنٹ ایجنڈا فار دیم. نمبر 1 لا تفرح، اکڑنے کی ضرورت نہیں. قارون کو قوم والے کہہ رہے ہیں کہ مال ہے، اکڑنے کی ضرورت نہیں. ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ اکڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
نمبر 1. نمبر 2, وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر. نمبر 2. نمبر 3, لا تنسا نصیبک من الدنیا, دنیا میں اپنا حصہ فراموش مت کر. ہم تجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ تو جھونپڑے میں چلا جا, ہم تجھے یہ نہیں کہہ رہے, نوٹ کیجئے گا, ہم نے بھی اسی سیکوینس کو فالو کیا. یہ مت کر, ہم یہ نہیں کہہ رہے تجھے کہ تو جھونپڑی میں چلا جا, تو اپنے ولا کے اندر, بنگلے کے اندر رہ, اسراف مت کر, تبذیر مت کر, لیکن یہ کہ بہرحال تو اپنی زندگی کو بہتر گزار اگر خدا نے تجھے دیا ہے. ہم تجھ سے یہ نہیں کہہ رہے لا تنسا نصیبک من الدنیا, تو پھر کیا کر, کہ احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تجھ پر احسان کیا, تو بندوں پر احسان کر. وہ جو آخرت کا گھر بنانا ہے اس کے لیے پھر کرنا کیا ہے, یعنی پہلے تو وہ پیسے والا جھٹکا لے کے پیچھے ہٹانا. اس نے کہا کہ اب یہ اس مال سے آخرت کا گھر بنا, تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ مجھے جھونپڑے میں بھیجنا چاہتا. اگر نہیں, لا تنسا نصیبک من الدنیا, ہم تجھ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا کا اپنا حصہ فراموش کر دے. لیو اے گڈ لائف, بٹ احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تجھ پر احسان کیا, تو اللہ کے بندوں پر احسان کر. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. 5ویں چیز, لا تبغی الفساد فی الارض, اچھا اگر نہیں کرتا ہے تو برا بھی مت کر اپنے اس مال کے ذریعے. المال و مادۃ الشہوات, اگر اچھا نہیں کرتا تو برا بھی مت کر. اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتا اس مال کے ذریعے سے, تو اس مال کے ذریعے سے کسی کا برا بھی مت کر. اپنے اس مال کے ذریعے سے نائٹ کلب بنوا رہے ہو, جوئے خانے بنوا رہے ہو, غلط چیزیں پبلش کروا رہے ہو, لوگوں کے درمیان غلط فکر کو پینیٹریٹ, ڈونٹ ڈو دس. مال کے ذریعے سے یہ سب کام بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اچھا اگر نہیں کرتا تو کم سے کم برا تو نہ کر. آپ یہ کہیں کہ جناب زمین بہت اچھی ہے تو گندم اگائیں گے, بہت اچھی بات ہے. وہ کہے ہم نہیں اگائیں گے, تو چلیے ٹھیک ہے صاحب, گندم نہیں اگاتے, کچھ اور بھی نہیں اگاتے. وہ کہے کہ نہیں جناب افیون اگائیں گے. اے بھائی, اگر اچھا نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا تو نہ کرو. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن فساد سے تعبیر کرتا ہے. تو دیز آر دا 5 پوائنٹس جو پیسے والوں کے لیے قرآن مجید کا 5 نکاتی منصوبہ. نمبر 1, اخلاقی معاملہ, لا تفرح, وہی چیز غرور, لا تفرح, اکڑ, اپنی اکڑ کو کنٹرول کرو, اکڑنے کی ضرورت نہیں. ان اللہ لا یحب الفرحین, خدا اکڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. 1. نمبر 2, اللہ نے جو تجھے یہاں دیا ہے تو نہیں چاہتا کہ جب تو وہاں پہنچے تو یہ بھی وہاں پہنچے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر. یہاں پر تو بنگلے میں, وہاں پر سڑک پر مت آ جانا, وہاں کا گھر بنانے کی کوشش کر. اس نے کہا کہ اس کا مطلب مجھے یہ یہاں کے گھر سے تو باہر نکالیں گے. کہا کہ نہیں, لا تنسا نصیبک من الدنیا, ہم تجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ تو اپنا دنیا کا حصہ فراموش کر دے, یہاں پر بھی گزارا کر, اچھے طریقے سے رہے. 4تھی چیز, احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تجھ پر احسان کیا, تو بندوں پر احسان کر. نمبر 5, لا تبغی الفساد فی الارض, زمین میں فساد کرنے کی کوشش مت کر. اچھا نہیں کر سکتا تو کم سے کم برا بھی مت کر. اس نے جواب میں کیا کہا, ہونا کیا چاہیے تھا, اس کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھتا, شرمندہ ہوتا, وہ کہتا کہ تم لوگوں نے میری آنکھیں کھول دی, میں تمہارا شکر گزار ہوں, آئی ایم تھینکفل ٹو یو, بڑی مہربانی, بڑی محبت. ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا جو قوم کے لوگ بڑے نصیحت کر رہے تھے. اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا کیا خدا خدا لگایا ہوا ہے, خدا نے احسان کیا, خدا نے دیا. انما اوتیت علی علم عندی, یہ جو سب کچھ مجھے ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. یہ وہ علم ہے کہ جس کے اوپر خدا کی لعنت. آپ ایک مرتبہ پھر دیکھیے, تکبر ہے نا, یہ میری کلاکاری ہے, تو بات ہی ختم ہو گئی. تو خدا تو کہیں ہے ہی نہیں. یہ سارے بے وقوف ہیں جو فقیر ہیں, ان کے پاس اگر مال نہیں ہے تو اس کا مطلب ان کو کاروبار کرنا نہیں آتا, اور مجھے چونکہ آتا تھا اس لیے مجھے مل گیا. اس کا مطلب کلاکاری کس کی ہے, فنکاری کس کی ہے, کہ میری ہے. اس میں خدا تو کہیں نہیں ہے, خدا تو مائنس ہو گیا. یہ سب کچھ مجھے ملا ہے میرے علم کی وجہ سے. تو پھر اس کے بعد ہوتا یہی کہ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض, ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا. یہ ہو گیا جناب آج کا 58 مولا کائنات کا جملہ. اب اس کے بعد اگلے جملے کے اوپر آئیے, بہت اچھا جملہ ہے یہ بھی. من حذرک کمن بشرک,
اب یہ قارون کے کیس ہی کو واپس سے ہم کیس اسٹڈی بنا لیتے ہیں اس جملے کے لیے. مولا فرماتے ہیں من حذرک، من کا مطلب ہے جو، حذرا ڈراتا ہے، کا تجھ کو، کمن وہ اس جیسا ہے، بشرکا خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، یعنی جیسا تجھ کو خوشخبری دینے والا ہے ویسا ہی تجھ کو ڈرانے والا ہے. جو ڈرانے والا ہے وہ تیرا ویل وشر ہے اگر واقعاً صحیح بات پر وہ ڈرا رہا. ایک تو یہ ہے کہ انسان ڈرا ڈرا کے انسان کے کانفیڈنس کو ہی شیک کر دے، ڈرا ڈرا کے انسان کے کانفیڈنس کا ہی بیڑا غرق کر دے. یہ اس ڈرانے کی بات نہیں ہو رہی پلیز، یعنی وہی والی بات ہے، ہر چیز کو اس کے کانٹیکس میں لیجیے. آپ ایک بچے کو ڈرا رہے ہیں امتحان کیسے دو گے، 3 گھنٹے کا پیپر ہوگا، جب وہاں پر جاؤ گے اجنبی ماحول ہوگا، تم کو کوشچن پیپر دیا جائے گا، یہ بھرنا ہوگا اور نہیں ہو، تم سے نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، واقعی نہیں ہو سکے گا. وہ بیچارہ پوری تیاری کر کے گیا ہے، لیکن یہ کہ آپ نے ڈرا ڈرا کے اس کو مار ڈالا. یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک بچی ہے اس کو آپ نے شادی سے ڈرا دیا. شادی شدہ زندگی تو ایسی ہوتی ہے، شادی شدہ زندگی تو ویسی ہوتی ہے، اس کے تقاضے ہی اور ہوتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. وہ بیچاری شادی سے ایسے ڈر گئی کہ جیسے حجلے عروسی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اندر انٹرنس. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہیں کہ من حذر کا من بشر کا، یہ تو بیڑا غرق کر دیا اس نے. اس کو کانفیڈنس دینا تو بہت اچھا تھا، اعتماد دینا تو بہت، اعتماد پرفارمنس کے لیے سمجھانا یہ تھا کہ مائی ڈیئر اگر تم پرفارم نہیں کرو گے یو آر سمپلی ویسٹنگ یور ٹائم. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو پڑھ نہیں رہا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا آوارہ گردی کرتے رہو گے، اسی طرح جاہل رہ جاؤ گے، تمہارا مستقبل انہی سڑکوں پر ختم ہو جائے گا. اب وہ جو اس کو بتا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کا ویل وشر ہے، اس کا خیر خواہ ہے، خیر اندیش ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو اگر اس کو ڈرا بھی رہا ہے تو ڈرانے کا پرپس کیا ہے کہ اس کے مستقبل کو بہتر کیا جائے. یہ ڈرانا اچھا ہے، یہ ڈرانا برا نہیں ہے. نہ فقط یہ کہ برا نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک کانفیڈنس کو شیک کر دینا وہ ڈرانے کی بات نہیں ہو رہی. یہ ڈرانا ایک ایسے شخص کو ہے کہ جو اپنے مستقبل سے غافل ہے، اور چونکہ وہ غافل ہے لہٰذا اس کو بتایا جا رہا ہے. آپ نے یہاں پر آتے ہوئے ایک سڑک کو دیکھا، میں کل کی بات کرتا ہوں، کسی نے مجھے کہا کہ جناب نمائش کے اوپر یا شارع فیصل پر آئی تھنک ریلی ہے، تو آپ مجلس میں جا رہے ہیں دھیان سے جائیے گا، کوئی اور روٹ لیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ ریلی کے اندر ٹریفک کے اندر پھنس جائیں. یہ بھی ڈرانا ہے، یہ بھی ڈرانا ہے. یہ ڈرانا اچھا ہے، یہ ڈرانا اچھا ہے. بلکہ قائم صاحب ہی نے تو کل میسج کیا یہیں کا، آج شام کی مجلس کے لیے بھی اتفاق سے کل بھی یہ تھا، اور شام کی ایک مجلس ہے اس کے لیے بھی یہی ہوا کہ ہم 4 بجے آ جائیں گے آپ کو لینے کے لیے، یا بھیج دیں گے کسی کو. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ریلی وغیرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ڈرانا برا ہے. یہ ڈرانا اس لیے کہ جناب آپ تیار رہیے تاکہ جس جگہ پہنچنا ہے وہاں پر وقت پر پہنچ سکیں. یہ وہ چیز ہے من حذر کا من بشر کا. تھوڑا مارجن رکھیے، تھوڑا دھیان سے، ایسا نہ ہو کہ آگے جو ڈیزائرڈ رزلٹ ہے وہ حاصل نہ ہو پائے. یہ وہ لفظ ہے کہ جو قرآن مجید میں استعمال بھی ہوا ہے. ایک اور لفظ بھی ہے انذار، نذیر، پیغمبر اکرم کے لیے استعمال ہوا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور ڈرانے والا بنا کر. یہ جو خوشخبری دینے والا ہے وہ بشرا کا اسی سے نکلا ہے، بشارت، خوشخبری. اس کے مقابلے میں انذار، انذار کے ساتھ الحذر یہ جڑا ہوا. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سورہ براءت، 9واں سورہ قرآن مجید کا، اس کے اختتام سے کچھ پہلے یہ آیت ملے گی کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا. وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور آیت، معذرت وہ نہیں، ایک اور آیت، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. تمام مومنین کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ نکل کھڑے ہوں. گھر بھی چلانا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، دوسرے معاملات کو دیکھنا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو وکیل بننا ہے، سب صحیح ہے. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب نکل کھڑے ہوں. ینفروا کا مطلب ہے نکل کھڑے ہونا.
سب یہ نہیں کر سکتے. فلولا، تو ایسا کیوں نہیں کرتے، نفرا من کل فرقتن منہم طائفہ، کہ کچھ نکلے ہر گروہ میں سے، مراکز علم کی طرف آئیں، دینی مراکز کی طرف آئیں، مدرسے کی طرف آئیں، قم نجف جائیں، وہاں پر جا کر کیا کریں، لیتفقہوا فی الدین، اور دین کی گہری سمجھ حاصل کریں، دین کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ وہ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم کو ڈرائیں. لِيُنذِرُوا، انذار، جب وہ پلٹ کر جائیں، اذا رجعوا الیہم، اپنی قوم کی طرف، قوم میں سے نکل کر آئے تھے مرکز علم میں کیا کیا، دین کی گہری سمجھ حاصل کی، ان کو سمجھ میں آ گیا. ناؤ دے آر موونگ بیک، اپنی کمیونٹی کی طرف، اپنی قوم کی طرف پھر واپس پلٹ کر جائیں. لِيُنذِرُوا، تاکہ وہ کیا کریں، وہ کام جو انذار کا تھا اس کام کو انجام دیں، یعنی ان کو وارننگ دیں، ان کو بتائیں مائی ڈیئر کام خراب ہو جائے گا، آگے یہ تم سے مانگا جائے گا، آگے یہ تم سے مانگا جائے گا، یو آر سپوز ٹو ڈو دس، یو آر سپوز ٹو ڈو دیٹ، یہ مت کرنا، یہ اگر کر لیا تو نقصان ہو جائے گا. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کیوں وہ یہ کام یہ کیوں کریں، اس کا رزلٹ کیا نکلنا چاہیے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یہ وہی حذر آگے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ قوم والے اس ڈر کو محسوس کریں کہ یہاں اس دنیا کے اندر کسی پرپس کے لیے بھیجا گیا، اور وہ پرپس یہ تھا، ارے ہماری تو توجہ ہی نہیں تھی، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا. یہ وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے نا کہ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، وہ اس کو ایسا سمجھتا ہے. من حذرک کمن بشرک، کہ جو تم کو ڈرائے، یعنی کسی ایسے آڈ آکورڈ کانسیکوینس جو کہ پروبیبلی تمہیں پیش آ سکتا ہے اس کے متعلق تمہیں بتا دے، یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے تمہیں کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی مجدہ سنانے والا، جس طرح سے یہ بتانے والا ہوتا ہے، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، یہ ہے بشارت. کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، صرف کھیلو گے کودو گے نہیں، یعنی ٹائم ضائع کرتے ہوئے کھیلو گے کودو گے، ورنہ کھیلو گے کودو گے تو بھی اچھے ہی بنو گے، فزیکلی فٹ ہو گے، مینٹلی فٹ ہو گے، وہ اپنی جگہ پر. جو محاورہ ہے اس میں سے ایک جملہ بشارت ہے، دوسرا جملہ تحذیر ہے. مولا یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح موقع پر صحیح تحذیر کرنے والا، بیویر کہنے والا، ڈرانے والا، ویسا ہی ہے کہ جیسے تمہیں خوشخبری دینے والا. یہ امیر المومنین کا جملہ نمبر 59 ہو گیا. کتنا ٹائم ہوا؟ ایک جملہ اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اللسان سبع ان خلی عنہ عقرا، زبان کیا ہے؟ درندہ. اللسان سبع ان خلی عنہ عقرا، زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے. یعنی کیا ضرورت ہے کہ زبان کو لگام دی جائے، زبان کو قابو میں رکھا جائے. جناب، اللسان زبان، سبع درندہ، ان خلیہ، ان کا مطلب ہے اگر، خلیہ کھلا، عقرا پھاڑ کھائے. درندے کا کام کیا ہے؟ درندے کا کام یہ ہے کہ وہ باندھ کر رکھا جائے یا جنگل میں ہو. اگر کھلا ہے تو وہ اپنے ماحول میں، لیکن اگر وہ جنگل میں نہیں ہے، شہر میں آپ لے آئے ہیں، تو پھر اس کو پنجرے میں رکھیے. جیسے کہ اگر پنجرے میں نہیں ہوگا، کھلا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پھاڑ کھائے گا. کیونکہ درندے کا کام یہی ہے، درندے کا انسٹنکٹیو بیہیویئر یہی ہے، وہ نیچرلی اسی طریقے سے بیہیو کرے گا کہ وہ پھاڑ کھائے گا. تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کو کنٹرول میں رکھا جائے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا زبان واقعی درندہ ہے؟ اگر زبان نہ ہو تو انسان اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا؟ زبان کو تو بڑا گلوریفائی کیا ہے پروردگار نے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان کرنا سکھلایا. تو بیان ہاتھ سے ہوتا ہے؟ بیان تو زبان سے ہوگا. جو بیان ہے اس کے اندر زبان کا تو رول ہے. یہ وہ صفت ہے کہ جس سے اس انداز سے بہرحال
دوسری مخلوقات محروم ہیں، دوسرے جانور وغیرہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. انسان اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاتا ہے، اپنے ما فی الضمیر کو بیان کر پاتا ہے. آپ دیکھیں گے فصاحت، بلاغت، انسان نے اس کو کہاں پہنچایا. اور پھر سورہ روم کی وہ آیت کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اختلاف و السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو زبان ایک گوشت کا ٹکڑا جو انسان کے دہن میں ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی دانتوں کو یہاں ٹکراتا ہے، کبھی وہاں اور پھر ہوتا کیا ہے، مختلف تلفظ، مختلف آوازیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں. دہن میں آواز، دہن کے اندر ہوا، اس پورے دہن کے اندر دانتوں میں زبان کا ادھر سے ادھر موو کرنا اور الفاظ کو پروڈیوس کرنا. اس کے ذریعے سے ہم اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرتے ہیں. یہ تو خدا کی نعمت ہے، یہ درندہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو پروردگار کی نعمت ہے، یہ درندہ کیسے ہو گیا؟ آپ سب جانتے ہیں. اسی لیے میں بہت زیادہ اس کے اوپر آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے. یہ درندہ اس وقت ہے کہ جب اس کو مس یوز کیا جائے. اسی زبان سے آپ تلاوت قرآن کریں، کیا بات ہے. اسی زبان سے آپ حمد پروردگار بیان کریں، کیا بات ہے. اسی زبان سے آپ نعت رسول پڑھیں، کیا بات ہے. اسی زبان سے آپ منقبت آل محمد پڑھیں، کیا کہنا. نوحہ پڑھیں، کیا کہنا. اسی زبان سے اگر آپ ذکر اہل بیت کریں، کیا کہنا. اسی زبان سے اگر کسی کو اچھا مشورہ دیں، کیا کہنا. اسی زبان سے ہمدردی کے دو بول بولیں، کیا کہنا. مسئلہ اس وقت آتا ہے ان خلیا، جب اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اسی لیے عرفا نے ایک بات بیان کی، ذیشان صاحب نے، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی اس کو لکھا، اور انہوں نے مجھے یاد ہے، یہ تو خیر کتاب میں بھی لکھا ہے، مگر ایک دفعہ ہم ان کی ایک تقریر سن رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، ٹین ایج میں. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے عرفا کا ایک جملہ نقل کیا تھا کہ پروردگار عالم نے زبان کو اس طرح سے اندر رکھا ہے کہ یہ دو ہونٹ نہیں ہیں، دو چوکیدار ہیں. یہ دو ہونٹ نہیں ہیں، دو چوکیدار ہیں. اور یہ 32 دانت نہیں ہیں، 32 پہرے دار ہیں کہ جن کے درمیان پروردگار عالم نے اس کو اندر رکھا ہے کہ پہلے ہونٹ کھلیں گے، الگ ہوں گے. اگر منہ کھولنا ہے تو پہلے ہونٹوں کو الگ الگ ہونا ہے، پھر اس کے بعد دانتوں کے حوالے سے زبان کو محتاط ہونا ہے. دانتوں کا ایک رول ہے، مگر زبان اس کے حوالے سے متوجہ رہے کہ یہ پورا ایک حصار ہے جو پروردگار عالم نے قائم کیا. اب جو بولنا ہے تو پہلے تولو، پھر بولو، پھر سوچو، پھر اس کے بعد بولو. ورنہ ایک ہی جملہ ہے، انسان کے جو ایکسپریشنز ہیں اس کے نتیجے میں صرف لہجے کی تندی اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا شاید جو پہلے موجود تھے، یقیناً میں نے یہ مثال دی تھی کہ آپ کسی مہمان کے سامنے کچھ رکھیں اور کیجئے نوش جان لیجئے. آپ کے شائن شان تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ تناول فرمائیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی. کیا یہ جملہ ہے؟ یہ بھی زبان ہی سے ادا ہو رہا ہے. اور آپ لے جا کے اس کے سامنے رکھیں اور کہیں لے کھا. آپ اسی کو رکھیں اور کہیں لے کھا مر. تو مرنے کا کیا سوال ہے؟ وہ آپ کے جملے سے ویسے ہی مر جائے گا. وہ کہے گا میں بھوکا رہ لوں گا. بھائی ہٹائیے، آپ کا مہمان بننا تو وبال ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، آداب کے ذیل میں بھی پچھلے ہفتے میں نے گزارش کی تھی ڈاکٹر عارفہ کا وہ جملہ، وہ جو ان کا اپنا تجربہ تھا غالباً، کہ لکھنؤ کے اندر وہ جو ریڑھی پر بیچ رہا تھا پھل، وہ کیسے دیجیے گا؟ میں کہا بیٹیا 3 روپے. 2.5 میں دیں گے؟ 2.5 میں دیجیے گا؟ کہا بیٹا 3.25 والے تو حسرتیں لے کر چلے گئے. اب یہ 3.25 والے تو حسرتیں لے کر چلے گئے، کتنا پیارا جملہ ہے. یہ بھی زبان ہی سے ادا ہو رہا ہے. اور اس میں آپ یہ کہہ دیجئے لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ. صبح صبح ٹائم کھوٹی کرنے کے لیے آ گئے، میرے پاس اور بھی بہت کام ہے، دوسری جگہ جانا ہے. اب یہ جملہ بول کے وہ گاہک تو بولے گا آئندہ کبھی اگر نظر بھی آئے گا تو اس کی ریڑھی پر تو نہیں آنا. اللسان سبعن، زبان ایک درندہ ہے. ان خلی عنہ عقر، اگر اس زبان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ پھاڑ گئے. پھر یہ وہ نقصان کر سکتا ہے، وہ ڈیمیج کاز کر سکتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے انسان کا اینگر ہوتا ہے. کبھی
تربیت کا نہ ہونا یہ بھی ہوتا ہے، کبھی اینگر بھی نہ ہو. ایک تو ہے انسان کا غصہ ہے، غصہ ایکسپریس ہو رہا ہے الفاظ کے ذریعے سے. جب الفاظ کے ذریعے سے ایکسپریس ہو رہا ہے تو تندی آ جائے گی، تیزی آ جائے گی. جب تیزی آئے گی تو وہ درندے والا کام. ایک یہ کہ نہیں، غصہ بھی نہیں ہے، تربیت ہی نہیں ہوئی اس کی، اس بیچارے کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بولنا کیسے. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب تربیت نہیں ہوئی تو یہ ہوگا کہ جب آپ حاضر ہوئے تو میں تشریف لا رہا تھا. یہ ہوگا جب آپ حاضر ہوئے تو میں تشریف لا رہا تھا، آپ نے جو عرض کی تھی میں اس کے اوپر غور کروں گا. ٹھیک، میں کل یہ فرما رہا تھا. یہ سب یہ ہوگا اس وقت ہوگا کہ جب ایک انسان کی تربیت نہیں ہوئی. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس زبان میں وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے چونکہ اس کی لطافت سے وہ آشنا نہیں ہوتا ہے، تب بھی یہ گڑبڑ ہو جاتی. کبھی یہ کہ ٹھیک ہے، سامنے والا بھی سمجھتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، یہ کوئی اس وقت بدتمیزی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کہ یہ آداب سے یا لفظوں کے اس طرح سے استعمال سے واقف نہیں، تو وہ بھی نظر انداز کر دیتا. ایک یہ ہے کہ وہ خود اس روش کے ذریعے سے سامنے والے کو اتنا ہرٹ کر دیتا ہے کہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے، جنگیں ہو جاتی ہیں. آپ جو نیگوسیشنز کے اندر جو رودادیں لکھی گئی ہیں ان کو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ لوگ ماشاء اللہ صاحبان مطالعہ یہاں پر تشریف فرمائیں، کہ بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں اگر انسان ٹیبل کے اوپر مذاکرات کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کر پائے تو جنگ و جدال تک بات چلی جاتی ہے، قتال تک بات چلی جاتی ہے. یہ جملہ اللسان سبعون کہ زبان ایک درندہ ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اگلے جملے کے لیے مجھے بڑی ہیلپ ملے گی جو آج ہم ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن آپ کو شیئر کرا دیا گیا، اس کو اگر آپ اس کانٹیکس میں پڑھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا. زبان ہر زبان کی بات نہیں ہوگی، ایک خاص زبان جب وہ اس طرح سے قید و بند سے بالکل آزاد. بالکل اسی طریقے سے اگلا جملہ ہے، انشاءاللہ ویل ڈسکس اٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ العزیز. اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیے. درود بھیجیے گا محمد وعلیہ. جن لوگوں کو سوال کرنے ہیں ہم نے ہمارے والنٹیئرز ہیں، آپ ان سے پرچہ لے سکتے ہیں اس پہ لکھ کے، اور جہاں جن کو پرچے آلریڈی مل گئے ہیں وہ اگر اپنے آپ والنٹیئرز آپ لوگ ان سے پرچے کلیکٹ کر کے مجھے دے دیں. اور جو زوم پہ ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آغا سر، ایک ابھی آپ نے جو ابھی لاسٹ بات کی ہے زبان ایک درندہ ہے، تو ڈیفینیٹلی آج کی زبان ایک سوشل میڈیا کا بھی ایک ایکسپریشن ہے تو آپ اس میں اچھا ایک اس میں ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ شاید حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے پاس جانے کو کہا اللہ میں نے کہا احتیاط سے بات کرنا، اس طرح کی گائیڈ لائن دی. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہم اسرائیل کو بہت لان تان بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے جس طرح بچے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں اور بمباری کرتے ہیں ہمارے بچوں. یعنی ایک یہاں پہ ایک سوال ہو رہا ہے کیا کوئی نیلسن منڈیلا یہاں پیدا نہیں ہو رہا؟ تو اس پہ تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ ظالم ظاہر تو نظر آ رہا ہے ظالم ہے اور دل بھی بہت کر رہا ہے، لیکن یہ مسئلوں کو حل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے حماس ہمارے بندوں کو مار. تو یعنی تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا اس سوال کا، اس کا تھوڑا سا روشنی دار. برادر عزیز، فاتح اپنی مفتوح قوم کے ساتھ یہی کرتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ان کے اندر درد دل پیدا ہو جائے، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بہت زیادہ خدا ترس ہو جائیں، ہم یہ کہیں خدا کا خوف ان کے دل میں پیدا ہو جائے، فاتح اقوام اس طریقے سے نہیں سوچتی. یہ اخلاقیات بہت بلند پایہ اخلاقیات کہ جہاں پر دوسرے انسان کو انسان بھی بمشکل مانا جا رہا ہو. یعنی آپ خود اپنے بارے میں سوچئے نا کہ اگر آپ چلتے ہیں تو چلتے ہوئے کبھی آپ چونٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کتنی چونٹیاں آپ کے پیروں کے نیچے آ گئیں؟ نہیں سوچتے، اور آپ سے تقاضا بھی نہیں کیا گیا. اب اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ جو دوسری اقوام کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہتی ہو تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ اسے کیا توقع کر سکتے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ کانٹیکس میں دیکھیں گے نا تو فرسٹ ورلڈ وار، اس کے بعد لیگ آف نیشنز، پھر سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے بعد اقوام متحدہ، تو ہم
احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ممالک جو نیشن اسٹیٹس بعد میں بنی ہیں وہ سب آزاد. یہ آزاد نہیں ہیں, ان کو انڈائریکٹلی رول کیا جا رہا ہے. پہلے ڈائریکٹلی رول کیا جاتا تھا, مثلا برٹش فورسز ہیں وہ یہاں پر نظر آ جائیں, اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی والے وہ اپنی آرمی کے ساتھ یہاں پر ہوتے تھے, تو ان کا اپنا انداز تھا کہ رول کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد انہوں نے طے یہ کیا کہ نہیں جناب ہم کو انڈائریکٹلی رول کرنا ہے, تو وی آر اسٹل رولڈ بائی انڈائریکٹ رولرس. ورنہ آپ مجھے بتائیے نا کیوں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈالر کا ہے؟ یہ ڈالر کتنے کا ہو گیا, کیا وجہ؟ یعنی اگر آپ کسی سے تیل خرید رہے ہیں تو جو تیل بیچنے والا ہے ڈالر اس کی بھی کرنسی نہیں, آپ جو خریدنے والے ہیں ڈالر آپ کی بھی کرنسی نہیں, مگر خرید تو آپ ڈالر میں ہی رہے نا. کرنسی جس کی رول تو اس کا ہے. تو کیا مثال کے طور پر ہم فاتح اقوام سے جنہوں نے جنگ جیتی تھی سیکنڈ ورلڈ وار, تو اس کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ان کے پاس دونوں آپشنز تھے, وہ چاہتے تو اسی طریقے سے رول کرتے رہتے. اس میں ان کو درد سر زیادہ ہے, وہ اپنے افراد کو صرف سفارت خانے کی حد تک نہیں بلکہ آرمی کی حد تک تمام تر وہ سب رکھتے ہیں. اب یہ کہ نہیں جناب انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹ رول کریں گے ہم. تو انڈائریکٹ رول کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ بنائی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ رول کر رہے ہیں ون وے اور دا ادر. اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ اس سے جدا نہیں ہے. اگر آپ اس کے اندر بھی دیکھیں تو معاملہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ جناب ہم فاتح ہیں, ہم غالب ہیں. یہ تو کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے, جب اسٹیٹ نہیں ہے تو نہ اس کی کوئی فارمل آرمی ہو سکتی, کچھ بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کے بعد جس طریقے سے ان کا دل چاہتا ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. عالمی ضمیر وغیرہ کی جو باتیں ہیں وہ ایک انڈیویجول کی حد تک تو ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے دل دکھتے ہوں گے, تو ہاں ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے دل دکھتے ہوں, ایک بڑی تعداد ہو سکتی ہے. مگر اگر آپ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ کسی پالیسی کے اوپر کوئی فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. حیث جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آغا صاحب سوال ایک اگر آپ اجازت دیں ایک ہم یہ رائٹنگ میں جو آیا ہے وہ بھی لے لیں. رمضان المبارک میں بہت زیادہ لوازمات افطاری کے دسترخوان پر رکھنے کے خواہش مند اس طرح کتنی عبادت رہ جاتی ہے, کیا حکم ہے؟ فقہی مسئلہ تو یہی ہے کہ اسراف کی حد تک نہ ہو تو جائز ہے. اگر اسراف نہیں ہو رہا تو جائز ہے. وہ مال اگر استعمال ہو رہا ہے وہ حلال کا ہے اور اسراف نہیں ہے تو جائز ہے. وہ جو پکایا ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا تو بھی جائز ہے. لیکن جو اس کی روح ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان افطار میں اور سحری میں دونوں میں سادگی کا مظاہرہ کرے. جناب سوال کوئی کر رہے ہیں؟ جی آغا صاحب ایک جو آج کے پوری اسپیچ کا کچھ خلاصے کے حوالے سے سوال تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کمانا مطلب زیادہ پیسے مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے, اچھی چیز ہے اس میں اگر انسان اس کو حلال طریقے سے کمائے اور حلال چیزوں میں خرچ کرے. نہیں, ایک میں آپ سوال کا جملہ آخری والا سمجھ نہیں پایا, واپس ریپیٹ میں نے کیجیے. کہا کہ حلال طریقوں سے ہی کمائے اور حلال طریقوں سے خرچ کرے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن جب ہم آئمہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ نے اپنی زندگی بڑے ہی لوور طبقے میں گزاری, جبکہ ان کے پاس فائنینشیل سچویشنز ہو سکتی تھی بہتر, لیکن لوگوں کو دیا اور گزاری زندگیاں. پھر ہم آخرت کے حوالے سے بھی کچھ سوال ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اگر مر گیا اور واپس پلٹایا جائے تو وہ ایسے زندگی گزارے گا کہ زمین پہ پوری زندگی گزارے گا اور بالکل کم کھانا کھائے گا, یعنی کہ ایک دم سادہ کھانا. اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب انسان جتنی بھی نعمتیں دنیا میں استعمال کر رہا ہے ان ساری نعمتوں کا اس کو حساب بھی دینا ہے, اس کی وجہ سے بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ایک اور یعنی کہ ہم وہ بھی پڑھتے ہیں کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ اور شرا یرہ, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی, ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس مال زیادہ ہوگا تو سوال زیادہ ہوں گے, غلطیاں کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو ایسی صورت میں واقعی میں ایک مال کو کمانا ایک زیادہ سوٹیبل آپشن ہے, یا پھر ایک مطلب حضرت ابو ذر غفاری سے بھی ہم زندگی میں ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ بہت ہی غربت میں زندگی گزاری, جبکہ اس کے لیے انہوں نے کہیں بھی کوئی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا, لیکن غربت میں زندگی گزار دی. تو اس کے لحاظ سے زیادہ سوٹیبل ہمارے لیے کیا ہے کہ واقعی میں کہ ہم ایک بہتر مال کو کمانے کی کوشش کریں یا پھر ایک لوور لیول کے طبقے میں ہی رہنے کی کوشش کریں. مطلب ہماری کیپیسٹی ہو سکتی ہے شاید وہی والی بات کی آپ نے کہ ایک وقت میں تھوڑا سا زیادہ ہارڈ ورک کر کے میں ایک زیادہ اچیو کر سکتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں نہیں یار, میں زیادہ کما اس لیے نہیں رہا,
کیونکہ میں زیادہ کماؤں گا تو میرے پاس زیادہ کوشچنیبل ہو جاؤں گا, میرے پاس زیادہ غلطی کرنے کے چانسز ہوں گے, میں زیادہ اس طرح سے چلے جاؤں گا. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. بات بنیادی وہی ہے جو ہم نے 3 اسٹیپس آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. اپنے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنے ڈپینڈنٹس کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے کمانا واجب ہے. ان کو زیادہ سہولت دینے کے لیے کمانا مستحب ہے. اگر آپ نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کمانا بہت اچھا ہے. کریونگ کو کرٹیل کریں جو قناعت کے خلاف ہے. قناعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس پر راضی رہے, زیادہ ہے تو بھی, کم ہے تو بھی راضی رہے. اگر اس قناعت کے اوپر وہ آ جاتا ہے تو زیادہ کما کر بھی وہ پریشان نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کی جو رغبت ہے یا جو اس کی ایک ہوس جس کو آپ کہہ لیجئے, اس کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. جس طرح سے آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ زیادہ کمائیں گے تو زیادہ سوال کا جواب دینا پڑے گا, تو آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ زیادہ کمائیں گے تو زیادہ نیکیاں کریں گے, زیادہ ثواب ملے گا. آپ ان 5 نکاتی فارمولے کو ذہن میں بٹھائیں نا, کہ جو قارون کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ وہاں پر کیا کہا گیا کہ ایک تو انسان اپنی اخلاقی تربیت کرے کہ اکڑنا نہیں. نمبر 2, یہاں سے ملنے والے مال کے ذریعے سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرے. تیسری چیز, اپنے دنیا کے حصے کو فراموش مت کرو. ایسا نہ ہو کہ انسان کی اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بد دعا کرنے لگے کہ ہمارے ماں باپ نے یا تو کمایا نہیں جبکہ وہ کما سکتے تھے, یا کمایا تو ہم کو وسعت نہیں دی جبکہ ہو سکتا تھا, کیوں ہم کو کرائے کے مکان میں رکھا جبکہ وہ اپنا مکان بنا سکتے تھے. تو یہ خواہ خواہ کا اپنے لیے ایک امتحان کریٹ مت کریں کہ جس میں لیگیسی بننے کے بجائے بد دعا بن جائے, یہ بھی نہ ہو. اسی لیے اگر آپ مولا کائنات کے حوالے سے دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ مولا نے اپنے اس ساتھی کو ڈانٹ دیا تھا جس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے تھے, اپنا گھر چھوڑ دیا تھا, اپنے بیوی بچوں سے دور ہو گیا تھا. تو امیر المومنین نے کہا تھا کہ کیوں اپنے آپ پر یہ دشمنی کر رہا ہے, کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے. کیا تیرا خیال ہے کہ خدا تجھے ایک چیز حلال سے دے گا پھر اس کے استعمال پر تجھ سے ناراض ہو جائے گا؟ اس نے یہ کہا تھا مولا میں تو آپ کی اتباع کر رہا تھا. تو مولا نے کہا کہ تیرا اور میرا مقابلہ نہیں ہے, اس لیے کہ میں بطور حاکم اس بات کا پابند ہوں کہ اپنی رعایا میں سے جو پست ترین فرد ہے اس کے اسٹینڈرڈ پر اپنی زندگی کو گزاروں تاکہ اس کو احساس محرومی نہ ہو. آپ خود سوچئے کہ جھگی میں رہنے والا اگر اپنے وزیر اعظم یا اپنے صدر کو بھی ایک سادہ زندگی گزارتا ہوا دیکھے تو اس کو اطمینان نہیں ہوگا, وہ کبھی حرام کی طرف نہیں جائے گا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جناب وہ بیچارہ جھگی میں رہ رہا ہے اور جو دوسرے افراد جو ہیں جو حاکم بنے ہوئے ہیں ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ انتہائی پوش انداز سے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ امیر المومنین کا دیا ہوا دستور ہے. علامہ سید علی نقی صاحب نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے. یعنی علامہ صاحب کی جو تقاریر کا مجموعہ ہے نا, یہ میں اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو صرف مجلس سے مت سمجھیے گا, ایک روٹین کی مجلس, ایک ہوتا ہے روٹین کی مجلس مت سمجھیے گا, وہ علم کا خزانہ ہے. اس میں حضرت علامہ نے ایک آیت ہے قرآن مجید کی, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے مال کو بھی ان کی جان کو. تو مال ہے تو خریدا نا, جان ہے تو خریدا نا. یہ مال اتنا اہم ہے کہ انسان کمائے اور خدا کے ساتھ سودا کرے. تو علامہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اتنی اہم چیز ہے کہ پروردگار اس کا خریدار بن رہا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ لے کر گئے امیر المومنین کی زندگی کو ڈسکس کیا ہے. معرکۃ الآرا ان کا بیان ہے, معرکۃ الآرا وہ مضمون ہے پڑھنے والا. تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے جو ان کا تھیسس آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے واقعات آپ امیر المومنین کے عام طور پر سنتے ہیں یہ امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے عام طور پر, کیونکہ نہج البلاغہ میں زیادہ تر اسی زمانے کو ڈسکس کیا گیا ہے. کیونکہ حاکم ہونے کے اعتبار سے جو ایک انسان کی رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے لائف اسٹائل کو ویسا رکھے کہ جو رعایا کے پسترین فرد کا لائف اسٹائل. تو امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی ہوگی. کمانے پر اعتراض نہیں ہے, جو کریونگ انسان کی ہے اس کو انسان کنٹرول کرے. ختم نہیں ہوگی آسانی کے ساتھ, اور ختم ہونا شاید ریکوائرڈ بھی نہیں ہے. جب انسان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ کریونگ تو ہوگی, مگر اس کریونگ کو کرٹیل کرے, اس کریونگ کو کنٹرول کرے, اس رغبت کو, اس اور زیادہ کھل کر کہوں ہوس کو, اس ہوس کو وہ کنٹرول کرے. وہ کنٹرول ہو سکتی ہے. یہی ضبط نفس ہے, یہی تزکیہ نفس ہے, یہی جہاد اکبر. اگر ایک پروفیشنل گداگر اب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پروفیشنل گداگر ہے, اس کو نہیں دینا چاہیے, ڈسکریج کرنا چاہیے.
بالکل نہیں دینا چاہیے. آپ فقہی بحث کو جانے دیجئے کہ آپ کے دینے سے وہ صدقہ بنے گا، وہ چھوڑ دیں. لیکن یہ کہ اگر آپ مجھ سے مشورے کی بات کرتے ہیں تو میں ایڈوائز یہی کروں گا کہ جو پروفیشنل بیگر ہے، ایک تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، مشکوک ہے معاملہ. جب مشکوک ہے تو ٹھیک ہے، ایک آنکھ آپ بند کر لیجئے، دے دیجئے اگر آپ کو دینا ہے. مثال کے طور پہ روٹی کھا لے گا اور کیا کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جانتے ہیں آپ کے جناب یہ تو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، رکشہ میں آتے ہیں اور شام کو رکشہ میں چلے جاتے ہیں مثلاً، یہ اپنے آپ کو اس طرح سے پورٹریٹ کرتے ہیں، تو اسلام بہرحال اس طرح کے افراد کو انکریج نہیں کرنا چاہتا. پھر ایک مرتبہ مجھے یاد آئے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب، ان کی بہت عمدہ کتاب ہے زندگی کا حکیمانہ تصور. اس کے اندر انہوں نے اس ایشو کو بھی ڈسکس کیا ہے. مارولس بک، اے مسٹ ریڈ بک. واقعاً اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اور آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ وہ کتاب مل جائے گی، زندگی کا حکیمانہ تصور. دوسرا نام اسی کتاب کا ہے اسلام کی حکیمانہ زندگی. بہت تھوڑا سا فرق ہے، آلموسٹ کنٹینٹ اس کا سیم ہے. ایکسلنٹ کتاب، ماسٹر پیس علامہ صاحب کا. جناب کوئی سوال تھا میرے خیال میں؟ جی میں نہیں سن پایا. جی یہ جو ابھی ہم نے لیے زندگی کا حکیمانہ تصور، اسلام کی حکیمانہ زندگی، زندگی کا حکیمانہ تصور. فقر اور مفلسی کیا ایک ہی ہیں اور ان سے کیا مراد ہے؟ فقر اور مفلسی عام طور پر مال کے نہ ہونے کو کہا جاتا ہے. ایک انسان غنی ہے یعنی اتنا مال اس کے پاس ہے یا سورس آف انکم ہے کہ جس سے وہ اپنا اور اپنے امیجیٹ ڈپینڈنٹس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غنی. ایک وہ شخص ہے جو فقیر ہے، مفلس ہے، قلاش ہے، تنگ دست ہے. تنگ دست کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہاتھ تنگ ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں وسعت نہیں ہے، یعنی اس کے جو جائز خرچے ہیں وہ زیادہ ہیں، جو اس کے پاس انکم ہے وہ کم ہے، یا اس وقت جو بیلنس اس کے پاس اویلیبل ہے وہ کم ہے. پھر اس کے بعد عرفا کی جو تعبیرات ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. ایک فقر ہے شبیری، اس کی بات نہیں ہو رہی. فقر اللہ اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو ایک عام جو معاملہ ہے جو یہاں پہ ڈسکس بھی ہوا تھا اس کی بات ہے. کال نمبر 56 کے بیک گراؤنڈ میں 56 سے مراد کیا ہے پہلے دیکھ لیں ذرا. الغنا فی الغربت وطن والفقر. اچھا ٹھیک ہے. کہ بیک گراؤنڈ میں مولا علی بی بی فاطمہ نے وطن میں خود ساختہ مفلسی کیوں قائم رکھی، یا کیا وہ قناعت کی مثال تھی؟ وہ قناعت سے زیادہ ایثار کی مثال تھی. ایثار کا مطلب یہی ہوتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ خود پر دوسروں کو ترجیح دینا. یہ ایک اور اعلیٰ ترین معیار ہے کہ جب آپ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک رول ماڈل کی حیثیت سے آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ بھوک کے باوجود خدا کی محبت میں مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں. یہ ایثار ہے، ایثار. ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ ان کے صدقے میں کائنات بنی تھی، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مال غنیمت بھی انہی کی کوششوں سے حاصل ہو رہا تھا. اگر خیبر کے اندر امیر المومنین نہ ہوتے تو خیبر کہاں فتح ہونا تھا؟ پروردگار نے امیر المومنین کو وسیلہ بنایا تو خیبر فتح ہو گیا. مگر اس کے باوجود اگر آپ علی اور سیدہ کا جو گھر ہے اس کو دیکھیں تو وہ اسی انداز سے اس کے تو بلکہ اگر آپ اور پیچھے چلے جائیں تو جناب خدیجہ تو مال ہی مال، تو ایثار ہی ایثار ہے. وہی گھر ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ پیدا ہوئی ہیں، وہاں پر مال ہے، لیکن جناب سیدہ نے یا جناب خدیجہ نے یا بعد میں مولا کائنات نے کہاں اس مال کو اپنے اوپر کہاں ترجیح دی. یہ وہی کریونگ کی جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کہ وہاں پر کوئی مال کی ہوس نہیں ہے، انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالا ہوا تھا. یہ عبارت جو لکھی ہے وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہو پا رہی ہے. اللہ نے لکھ دیا تھا اس لیے ہو رہا ہے، کیسے سنبھا پایا جائے لوگوں کو اس طرح کے کرنے میں جو تو نے برا کیا، یا مال کا غلط طریقے سے کمانے میں اللہ کی ایجاد نہیں، نہ اللہ کا حکم ہے. نہیں سمجھ پا رہا میں کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے. جن کا سوال ہے یا تو وہ خود آ کر اس کی وضاحت کر دیں. سر یہ کویشچن ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس پیسے ہیں یا مال ہے، اور ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں بالکل ڈفرینٹ سمجھانے میں لوگوں کو مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ جو بھی تقدیر کا لکھا ہے بے شک وہ اللہ کا ہے،
مگر یہ میری ہی مرضی سے ہو رہا ہے چونکہ یہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے. تو اگر ہم کسی پیسے کا غلط استعمال کریں یا کسی بھی جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے تو اس کو کلیئرفائی کیسے کیا جائے کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے؟ اگر اللہ کی یہ جو آپ نے یہ کہا نہیں تو آپ کی آبزرویشن ہے اور بالکل صحیح ہے بات کہ اگر پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ شراب مت پیو اور ایک انسان شراب پی رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے حکم تھا کہ میں شراب پیوں، تو اگر اللہ کی طرف سے حکم تھا تو الگ سے رسول کو کیوں کہا کہ یہ کہو ان سے کہ شراب پینا حرام؟ قرآن مجید کے اندر کیوں آیا یہ؟ اگر ایک انسان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اور کہے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ میں نماز نہ پڑھوں، تو اگر اللہ کی مرضی تھی تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ نماز قائم کرو؟ محدود اختیار ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ہم کو دیا گیا ہے. تیسری مرتبہ علامہ سید علی نقی صاحب یاد آئے، وہ بہت پیارا تبصرہ کرتے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر راشا ہے یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. اگر کسی کو پارکسنس کا مرض ہو جائے تو وہ ہاتھ لہراتا رہتا ہے، اس کا ہاتھ لہراتا رہتا ہے. فرض کیجئے اس کو دورہ پڑتا ہے، وہ آپ کے برابر میں بیٹھا تھا، اچانک اس کو دورہ پڑا اور آپ کو ہاتھ لگ گیا تو وہ کہتے معاف کیجیے گا یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. آپ بھی کہیں گے نہیں میں سمجھ سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ آپ کا مرض ہے، یہ آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا. کوئی حد جاری ہوگی، کوئی سزا دی جائے گی اس بیچارے کو. کیا اس کا ہاتھ اس کے قابو میں ہی نہیں ہے تو کیا ہو؟ وہی آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دورہ نہیں پڑا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر آپ کو زوردار تماچا مار دیا. تو اس نے کہا آپ نے مارا؟ کہا جی ہاں میں نے مارا. پارکسنس کا دورہ تھا؟ کہا نہیں دورہ بھی نہیں تھا. پھر کیوں مارا؟ کہا ایسے ہی میرا موڈ ہو رہا تھا، ویسے بھی تو آپ کو لگ جاتا ہے تو آپ کچھ کہتے تو نہیں ہے، تو آج ویسے ہی میں نے مار دیا. یہ خدا کی مرضی تھی. خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے. اگر ایک انسان چھت پر کھڑا ہوا تھا، پیر پھسلا اور گر گیا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حادثہ. وہ چھت پر موجود تھا، جمپ کیا اس نے اور مر گیا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خودکشی، سوسائڈ. آپ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ ہمارا اپنا جو ری ایکشن ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ بیچارہ دیکھو کھڑا تھا انجوائے کر رہا تھا، لیکن یہ کہ پیر پھسلا غریب گر گیا، حادثہ ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے. اور صاحب عشق میں ناکامی کا مسئلہ تھا اور کھڑا ہو گیا اور جا کے اس نے وہاں سے جمپ کر دیا. کیا حادثہ ہو گیا؟ حادثہ تھوڑی ہوا ہے یہ. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہوا؟ جیسے کہ آپ خود مان رہے ہیں اس بات کو کہ اس نے انٹینشنلی وہاں سے جمپ کیا ہے. بہرحال یہ تو اپنی جگہ قضا اور قدر اور انسان کا اختیار اور کتنا وہ مجبور ہے. عربک گرامر المالو اور مالن، اس کا ڈفرنس بتائیے. اب ظاہر ہے کہ جن کا عربی کا ذوق ہے وہ خود اس کو سمجھتے ہیں، جن کا عربی کا ذوق نہیں ہے میں یہاں پر سمجھا بھی دوں گا تو ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا کہ الف لام کا یہاں پر استعمال کیا ہے. استغراق کے لیے آیا ہے، عہد ذہنی کے لیے آیا ہے، عہد خارجی کے لیے آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے؟ تو المالو اس کے اوپر الف لام موجود ہے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے المالو اور مالن ان دونوں کے درمیان ڈفرنس بتائیے. جن کو عربی آتی ہے وہ خود جانتے ہیں، جن کو عربی نہیں آتی ہے ان کو میں یہ سمجھاؤں گا اس وقت سمجھ میں آئے گا. معذرت چاہتا ہوں، یعنی سوال جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے. کسی کا اگر ذوق ہے تو وہ تھوڑا پھر الگ سے آ کر تھوڑا سا الف لام کی ایک بحث علم نحو کے اندر کی جاتی ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں. اس کے اندر یہی ہو سکتا ہے نا، اور کیا کیا جائے گا. یہ ایک تو کوڈ لکھا ہے with KEQ 51 اینڈ 50. اچھا یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید 51 اور 56 اس کا ریفرنس دیا ہوگا. چلیے ایک تو یہ ہو گیا، اور 51 تو پچھلی مرتبہ تھا. چلیے ڈز اٹ میک سینس ٹو ناٹ میک دا مسٹیک آف. نہیں میں نہیں سمجھ پا رہا، یہ رائٹنگ میرے لیے تھوڑا سا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. کسی کا ہے یعنی اس کو کوئی طنز نہ سمجھیں پلیز. ہاں فار گاڈ سے کبھی بھی اس کو طنز مت سمجھے گا. ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا لکھنے کا انداز ہوتا ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا، یعنی میری کوتاہی ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی کا سوال یہ ہے میں نہیں پڑھ پا رہا تو اگر ہے تو مجھ سے ذرا اگر کھڑے ہو کر پوچھ لیں، کوئی حرج نہیں. یو آر موسٹ ویلکم. کسی کا اگر ہے تو خود سے پوچھ لیں. واٹ از دا میننگ آف کلمات قصار؟ کلمات آپ جملہ لے لیجئے، جملے کلمات، کلمہ ورڈ کو بھی کہتے ہیں یہاں پر. بہرحال کلمات یعنی جملہ، قصار یعنی مختصر، بریف، مختصر جملے، اقوال زرعی، پرلز آف وزڈم جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے. قناعت کے کیا معنی ہے؟ اس کو ہم نے ڈسکس کیا قناعت کے معنی کو.
کہ اگر ایک انسان جو ہے اس کے اوپر راضی رہے اور دوسروں کے پاس جو ہے اس کی طرف توجہ نہ کرے، جو ہے اس کے اوپر راضی رہے، اس کے اندر مینج کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کے پاس جو ہے اس کی طرف اس کی وہ للچائی ہوئی نظریں نہ ہوں، اگر یہ ہے تو اس کے اندر قناعت موجود ہے۔ ہمارے پاس کاغذ پر آخری سوال ہے۔ اگر کسی ویل اسٹیبلشڈ آرفنیج سے آپ کو کسی چیز کے حوالے سے کال آئے کہ غلے کی ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اسٹرانگ سپورٹ ہے مگر پھر بھی آپ سے مانگ رہے ہیں، کیا ان کی مدد کرنی چاہیے یا اگنور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ نیو ڈونرز ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کا وزڈم ہے، آپ اپنے وزڈم کے مطابق دیکھیں نا۔ اگر تو ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب ٹھیک ہے وہ نئے ڈونرز ڈھونڈ رہے ہیں اور اس وقت پرانی، ہم سوئٹزرلینڈ کے اندر بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور جتنے بھی آرفنیج وغیرہ ہیں مثلا مومنین بھی چلا رہے ہیں، تو وہ آلریڈی اسٹیبلش ہیں اور کوئی نیا آرفنیج ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر ہم مثال کے طور پر پرانے والے کو نئے ڈونر کی ضرورت ہے وہ مستقبل، تو وہاں پر آپ دے دیں، بات سمجھ میں آتی۔ اگر آپ کراچی میں یہ بات کہیں، پاکستان میں یہ بات کہیں، تو یہاں پر تو کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ جن کو کرنٹلی کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو واٹ از بیٹر؟ اگر آپ اسی ہیڈ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیڈ تو مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی ریسرچ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، کوئی لٹریچر میں کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے، کوئی کتاب چھپوانا چاہتا ہے، کوئی پانی کا پمپ ڈلوا دینا چاہتا ہے، دیر آر سو مینی تھنگس جو آپ کر سکتے ہیں، کسی بیمار کو آپ دوا لے کر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ہیڈ کے اندر خرچ کرنا چاہتے ہیں، مثلا یتیموں کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایک آرفنیج ہاؤس ہے، اس کے پاس اس وقت اسٹرانگ بیس موجود ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں، ہمارے سامنے 4 دوسرے آرفنیج ہاؤسز ہیں یتیموں کے کام کرنے والے ہیں کہ جن کے پاس اس وقت بھی ڈونیشن نہیں ہے، آپ کے علم میں بھی ہیں وہ افراد، تو پھر کیا بہتر ہے؟ معقول بات یہ ہے کہ پھر ان کی طرف اپنے ڈونیشن کو ڈائیورٹ کریں۔ لیکن اگر ایسا کوئی نہیں ہے، سارے معاملات فی الحال تو سب کے سالو ہو چکے ہیں اور آپ کو خرچ اسی ہیڈ میں کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر مستقبل کے لیے بھی اگر وہ کسی ڈونر کی تلاش میں ہیں اور آپ ان کو دے دیں تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ جبکہ آپ کو اطمینان ہے کہ مستقبل میں بھی خرچ ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی اور سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے جی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک ہمیں زیادہ سے زیادہ امیر المومنین کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زمانے کے امام کے منتظرین اور ناصرین میں شمار فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، بر محمد و آل محمد صلوات۔